يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. یہ تھے عالی جناب قاری ندیم صاحب. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مولانا یوسف حسین یوسفی صاحب کی تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں. مولانا یوسف حسین صاحب. نعرہ تکبیر اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق العباد وساطع البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجات. لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء. هو الأول ولم يظل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي الحجازي العربي صاحب التاج والمنبر والخطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والهلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة الأسكرية
والغيبة المحدبية ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صلوات پڑھ لیں. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، اول آپ کی خدمت عالیہ میں اس پر مبارک اور پرنور جشن مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جانب سے اور اپنی طرف سے اور تمام شیعان حیدر کرار کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس مبارک جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھنے مانگتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک طویل عرصے سے اس محفل کو آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خطیب انقلاب خطاب کر رہے تھے. بہرحال یہ مصلحت مولا ہے کہ تھوڑی سی حلالت کی وجہ سے ان کے حکمتا ہے. ظاہر سی بات ہے یکجا ہونے کے لیے پھولوں تک پہنچنا ضروری ہے اور پھولوں کو لینا ضروری ہے. وہ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی محفل میں پہلے نثر کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر نظم کا سلسلہ ہوتا ہے. الفاظ بکھیرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نثر کہا جاتا ہے، اور انہی الفاظ کو شاعر جب اپنے سانچے میں ڈھال دیتا ہے تو اسے نظم کہا جاتا ہے. لیکن مقصد دونوں کا ایک ہوتا ہے، اور وہ ہے ذکر اہل بیت کی ادائیگی اور ذکر اہل بیت جیسے فریضے کی ادائیگی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ یہ جشن بھی جشن مولود حرم ہے، تو آپ کی خدمت عالیہ میں جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا، سورہ نساء کی 54ویں آیت کا یہ پہلا جز ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس میں اللہ اعلان فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حسد کرتے ہیں. کن سے حسد کرتے ہیں؟ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا ہے. یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ظاہری طور پر اگر ہم اس آیت میں دیکھیں تو تین چیز سمجھ میں آتی ہے. ایک یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے حسد کی جاتی ہے، تیسرے یہ کہ جن سے حسد کی جاتی ہے وہ صاحبان فضائل ہیں. بات پہنچ گئی آپ تک؟ دیکھیے، حسد اور جیلسی کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی جب حسد کرتا ہے تو اپنے سے کمتر سے نہیں کرتا، اپنے سے بہتر سے کرتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اور جن سے حسد کرتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں، بغض اختیار کرتے ہیں، انہیں اللہ نے فضائل عطا کیے ہیں. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کون حسد کرتا ہے؟ کس سے حسد کرتا ہے؟ کیوں حسد کرتا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن سے حسد کی جاتی ہے وہ ہم آل محمد کی ذات ہے. جو حسد کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فضائل عطا کیے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں صلی علی محمد. جزاک اللہ یا علی. یہ بالکل آیت کے ذیل میں جو بات سامنے آتی ہے، آیت کی تصویر میں، جو آیت کے نقش میں جو نقش منقوش ہو کے آ رہا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ آل محمد سے حسد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں فضائل دیے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسد کا کانسیپٹ یہ ہے، جیلسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے بہتر سے کی جاتی ہے. میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، کبھی انسان اپنے سے کمتر سے حسد نہیں کرتا،
بھائی 5 اسٹار میں رہنے والا جھوپڑی میں رہنے والے سے حسد نہیں کرے گا، بہترین جاب کرنے والا ایک مزدور سے حسد نہیں کرے گا، اور کر رہے ہیں آپ، ایک مزدور سے حسد نہیں کرے گا۔ بھئی جو آدمی خود ایک بہترین 5 اسٹار لائف جی رہا ہو، زندگی گزار رہا، وہ کبھی ایک مزدور طبقے سے حسد نہیں کرے، بھائی وہ تو خود مجھ سے کم ہے، میں اس سے حسد کیوں کروں؟ یہ کانسیپٹ ہے، یہ عقلی بات ہے کہ حسد ہمیشہ اپنے سے بہتر سے کی جاتی ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، ہمیشہ حسد اپنے سے بہتر سے کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ محلوں میں رہنے والے ایک بوریا نشین سے کیوں حسد کر رہے ہیں؟ بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ محلوں میں رہنے والے ایک بوریا نشین سے کیوں حسد کر رہے ہیں؟ یہ مرغ و مسلم کھانے والے، نانے جوی کھانے والے سے کیوں؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر۔ جزاک اللہ۔ حسد ہمیشہ اپنے سے بہتر سے کی جاتی ہے، لیکن ہم نے جب یہاں دیکھا تو یہاں قانون الٹا نظر آیا، بات برعکس نظر آئی، معاملہ بالکل ہی الگ نظر آیا کہ بھائی ایک محل میں رہنے والا ایک بوریا نشین سے حسد کر رہا ہے، ایک مرغ و مسلم کھانے والا نان جوی کھانے والے سے حسد کرا۔ کہنے قبلہ آپ سمجھے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس محل میں رہنے والے کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ بوریا نشین اپنی انگشتری میں تخت سلیمان کی طاقت رکھتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ بوریا نشین اپنی انگشتری میں تخت سلیمان کی طاقت رکھتا ہے، بھائی اسے بھی پتا ہے کہ یہ نانے جوی توڑنے والا اپنی انگلیوں میں خیبر اٹھانے کی طاقت رکھتا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ یا علی یا تو یہ حسد اس لیے نہیں، یہ ظاہر کو دیکھ کے حسد نہیں ہو رہا، یہ باطن کو دیکھ کے حسد ہو رہا۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں، یعنی دیکھیں میں نے بالکل عرض کیا کہ حسد ہمیشہ اپنے سے بہتر سے ہوتا ہے، جیلیسی ہمیشہ اپنے سے بہتر سے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب دشمن اہل بیت نہ جانے طور پر بھی اہل بیت کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر؟ یعنی دشمن اہل بیت نہ جانے انجانے طور پر بھی اہل بیت کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے، تبھی تو وہ حسد کر رہا ہے۔ اب حسد کے لیے جو لاجک بتائی گئی، جو دلیل بتائی گئی، وہ قرآن کی آیت ہے کہ حسد اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو فضائل دیے ہیں، اللہ نے اہل بیت کو فضیلت دی ہے اور انہیں نہیں دی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اور انہیں نہیں دی ہے لیکن اہل بیت کو دی ہے، تو لہٰذا وہ اہل بیت سے حسد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ہم نے اہل بیت کو فضائل دیے ہیں۔ کیا بات ہے اللہ قرآن کی! کیا کہا کہ ہم نے اہل بیت کو فضائل دیے ہیں، یعنی ایک بات یہاں سے اور کلیئر ہو گئی کہ ممکن ہے دوسروں کے فضائل پہ کتابیں نظر آئیں، لیکن تحقیق کیجئے کہ یہ فضائل آئے کہاں سے ہیں۔ آیا کسی سقیفہ کی فیکٹری سے آئے ہیں یا عرش الہی سے آئے ہیں؟ فضائل تو ہیں، فضائل تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ منبع فضائل دیکھیے، اس کا طریقہ دیکھیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے فضائل۔ اچھا دیکھیں اللہ نے صاحب کا قرآن میں کہ ہم نے فضائل عطا کیے ہیں۔ اب دیکھیں عطا کا قانون یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیول سے کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ بھئی آپ بھی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہوں گے، تحفہ دیتے ہوں گے، تو ہر آدمی اپنے لائف کے اسٹیٹ سے، اپنی لائف کے لیول سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیتا ہے۔ بھائی جس کا جو اعتبار ہے، جس کا جو لیول ہے، اسی اعتبار سے وہ اس کو تحفہ دیتا ہے، تحائف دیتا ہے۔ بھئی ہم جیسا طالب علم ہوگا تو اس کا کوئی ناچیز سا تحفہ ہوگا، کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اس کا کوئی بڑا تحفہ ہوگا، تو ہر آدمی اپنے لیول سے تحفہ دیتا ہے۔ اور یہ عقلی بھی ہے بالکل کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دی جائے تو وہ اپنے معیار سے دی جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ وہ اپنے معیار سے دی جائے کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ تحفے کا قانون بھی ہے، اسی لیے جس کو ہم اردو میں تعبیر کرتے ہیں شانیت، یعنی ہر آدمی اپنی شان کے مطابق کوئی چیز دیتا ہے۔ بھئی ہم اپنی شان کے مطابق دیں گے، آپ اپنی شان کے مطابق کسی کو کوئی چیز دیں گے، جس کی جیسی شان ہوگی وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اب فضائل اللہ نے دیے ہیں، غور کیجیے آپ اس بات پہ پہنچ رہے ہیں آپ، فضائل اللہ نے دیے ہیں۔ بھئی ہم جب دنیا میں تحفہ دینے کے لیے اپنی شان کی قدر کرتے ہیں اور اپنی شان کو ذہن میں لیتے ہیں، اور شان کو قدر میں لینا غلط بات بھی نہیں ہے،
شان کے اعتبار سے تحفہ دینا غلط بات بھی نہیں ہے. بھائی انہوں نے تحفے میں 4 ویلر دی، بھائی ان کی شان تھی تو انہوں نے دے دی، یہ غلط بھی نہیں ہے. اگر شان غلط ہوتی تو کبھی شریعت کی تائید نہ ہوتی. بھائی غور کریں، اسی لیے خمس وغیرہ کے مسائل میں شانیت کی تائید رکھی گئی ہے، شانیت کی بحث کی گئی ہے کہ بھائی آدمی کا شان یہ ہے، آدمی کا اسٹیٹ یہ، آدمی کا لیول یہ ہے. پر پتہ چلا کہ جو چیز دی جاتی ہے وہ شان کے مطابق دی جاتی ہے. تو اب فضائل دیے ہیں اللہ نے، تو اللہ کوئی ایسے ویسے فضائل نہیں دے گا بلکہ اپنی شان کے مطابق فضائل دے گا. تو اب اس کی شان کے لیے ایک جملہ لکھا گیا کہ بھئی اس کی شان لامحدود ہے، اس کی شان ماورائے عقل ہے. تو جیسے اس کی شان ماورائے عقل ہے ویسے ہی اس کے فضائل بھی ماورائے عقل ہوں گے. بھائی جیسے اس کی شان عقلوں میں نہیں آتی ویسے ہی اس کے دیے ہوئے فضائل بھی انسان کی عقلوں میں نہیں آئیں گے. بھائی ہماری شان کیا ہے؟ ہماری شان یہ ہے کہ ہم جب کسی ہماری شان یہ ہے کہ اگر ذرا سا بات ہمارے عقل کے اوپر ہو جائے تو ہم غلو کا نعرہ بلند کرنے لگتے ہیں. غور کر رہے ہیں، یہ ہماری شان ہے کہ ہماری عقل سے اوپر ذرا سے کوئی بات چلی جائے تو ہم نعرہ غلو بلند کر دیتے ہیں. لیکن شان خدا یہ ہے کہ وہ ہے ہی ماورائے عقل، وہ ہے ہی عقل سے اوپر. تو اب لہٰذا وہ جو چیز عطا کرے گا وہ بھی عقل سے اوپر ہی ہوگی. تو اب معجزات کا فیصلہ عقلیں نہیں کریں گی، انسان کی عقلوں کا فیصلہ معجزات کریں گے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی. غور کر رہے ہیں، اب معجزات کا فیصلہ عقلیں نہیں کریں گی بلکہ انسان کے معجزات، انسان کی عقلوں کا فیصلہ معجزات اور فضائل اہل بیت کریں گے. یہ جملے کو میں بالکل واضح کہہ دوں کہ فضائل اہل بیت کا فضائل اہل بیت کے مسئلے کو حل عقلیں نہیں کریں گی بلکہ عقلوں کی الجھنوں کا حل فضائل اہل بیت میں ڈھونڈا جائے گا. تو اب اللہ اپنے معیار سے عطا کرے گا، ہمیں اپنے معیار سے نہیں دیکھنا. مسئلہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں اہل بیت، وہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا. مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اسٹیٹ سے دیکھا، ہم نے اپنے لیول سے دیکھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دیا کس نے ہے. بھائی غور کیجئے گا، اس لیے کہ قرآن نے صاحب کہا کہ فضائل ہم نے دیے ہیں. تو اب جب ہم دینے میں یہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا لیول نیچے نہ آنے پائے، دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ صاحب فلاں صاحب نے ایسا تحفہ دے دیا، بھئی خیال رکھتے ہیں کہ نہیں ہم. تو اب اللہ جب کوئی چیز عطا کرے گا تو وہ بھی تو اپنے لیول کے اعتبار سے عطا کرے گا. تو پھر معجزات پہ شک کی گنجائش نہیں ہے. اب اس کا مطلب جو معجزات آل محمد پہ اعتراض کرتے ہیں وہ معجزات پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے لیول پہ اعتراض کر رہے ہیں. بھئی غور کر رہے ہیں ہم اس بات پر، صرف معجزات پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے لیول پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے معیار پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو اب اللہ اپنے معیار سے فضائل عطا کر رہا ہے. اللہ نے معیار سے فضائل عطا کر. دیکھیں جو اہل بیت کے عرش کے فضائل ہیں ابھی تو ان کی گفتگو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ماورائے عرش کیا ہے وہ خبر ہی نہیں ہے. عرش کے اوپر کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، عرش کے ادھر کیا خبریں ہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اتنا پتہ ہے جو خبر عرش سے آئی اور سلمان کے کان تک پہنچ گئی اور سلمان نے ہم تک پہنچا دی. ایک صلوات پڑھ لیں مولانا کے استغفار صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بلند ترین صلوات کا سہارا دے دیں بھائی، بلند ترین صلوات پڑھ لیں، یہ بھی ایک ثواب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو فضائل دیے وہ اپنے معیار کے مطابق دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ معیار الہی جو ماورائے عرش ہے، جو عرش کے اوپر خبریں ہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ. اچھا جو ایک آخ خبر ہم تک پہنچ گئی اتفاقاً، یہ جو سلمان سے فضائل علی ہضم نہیں ہوئے اور انہوں نے ہم تک پہنچا دیے، تو وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے، وہ بات ہی الگ ہے. ابھی ادھر کی کچھ خبر ہی نہیں پتہ ہے. لیکن جو یہاں بھی فضائل دیے جائیں گے وہ بھی ماورائے عقل ہوں گے، وہ بھی ہماری عقل سے پرے ہوں گے، ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ شان الہی کے مطابق ہوں گے. اب اللہ نے فضائل دینا شروع کیے. پتہ چلا پہلی فضیلت تو یہ دی کہ جب علی کعبے میں آئے تو دیوار میں در بنا دیا. اب یہ سوچنے تھا اب دیوار میں در کیسے ہو گیا؟ تو بھئی شان الہی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی شان الہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شان الہی سے اعتراض ہے تو یہاں بھی اعتراض کرو، لیکن اگر شان الہی پہ اعتقاد ہے تو یہاں بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ فضیلت ماورائے عقل ہوگی. تو پہلی فضیلت جو دنیا میں آتے ہی امیر کائنات کی ظاہری طور پر دی جا رہی، میں نے کہا نا ابھی باطنی فضیلت پہ گفتگو ہی نہیں ہے.
ابھی باطنی فضائل پہ گفتگو ہی نہیں, ابھی ظاہری فضائل ہضم ہو جائیں تب تو باطنی تک پہنچا جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت مولا علی کی پہلی فضیلت جو دنیا میں دکھائی گئی, کہنے لگے صاحب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اچھا یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے, لکھا گیا کہ مولا علی کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے؟ کہنے لگے دیوار میں در ہوا اور بی بی اندر گئیں اور اس کے کچھ دن بعد بی بی واپس آئیں. غور کر رہے ہیں آپ یہی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ آپ لوگ کب تک یہ پڑھیں گے, یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. اچھا آج ہی ایک صاحب سے اتفاق سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے میں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اتنے دن ہو گئے اس واقعے کو, ہر آدمی یہی واقعہ پڑھتا ہے, تو کب تک یہ واقعہ پڑھا جائے گا, کتنے دن یہ واقعہ پڑھا جائے گا؟ تو ایسا ہے کہ ذاکرین پہ اعتراض کرنے سے پہلے اللہ سے کہیے. غور کر رہے ہیں بھائی, ہم سے آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ کب تک یہ واقعہ پڑھیں گے کہ کعبے کی دیوار میں در ہوا اور شہزادی اندر گئیں اور مولا علی تشریف لائے؟ تو پہلے اللہ سے کہیے کہ دیوار کے در کا نشان کب تک باقی رہے گا. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, دیوار کے در کا نشان کب تک باقی رہے گا؟ اب جب تک دیوار کے در کا نشان باقی رہے گا تب تک تذکرہ مولود کعبہ بھی ہوتا رہے. صلوات بر محمد عالم. صلی علی محمد والے, ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. غور کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کب تک تذکرہ کیا جائے گا؟ تو جب تک یہ ذکر باقی رہے گا. اچھا اللہ نے رکھا ہی ہے باقی اسی لیے کہ تم تذکرہ کرو, تو سوال پہلے اللہ سے ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی شان ہے, اس نے فضائل اپنی شان کے مطابق دیے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں کس لیے کہ اللہ نے فضائل دیے. بھئی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے فضائل دیے. اب اللہ نے جب یہ فضیلت مولا علی کو دی کہ مولا میں گئے, بی بی خانہ کعبہ میں گئیں اور شہزادی نے خانہ کعبہ میں جانے کے بعد جوف کعبہ میں تشریف آوری ہوئی شہزادی کی, اور وہاں مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے, تو اب اس بات کو لکھا سب نے. اچھا مجبوری بھی تھی کہ لکھتے, اس لیے کہ تواتر موجود ہے, 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں, کہاں سے انکار ہو سکتا ہے؟ انکار کی جرت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ واقعہ سب نے لکھا, ہم نے بھی لکھا, ہمارے منہ بھولے بھائیوں نے بھی لکھا, لیکن بہرحال لکھا اس واقعے کو کہ بھائی مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. لیکن وہ حسد کی جو وہ ہوتی ہے چپ, وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی لکھنے کے بعد اب انہوں نے نیچے ایک ڈاٹ لگایا, ایک بات لکھی, کہنے لگے وہ فضیلت تو ہے مولا علی کی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. ہم نے کہا چلیے کم سے کم آپ نے اتنا تو مانا کہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. تو کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا قبلہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. کہا پھر؟ ہم نے کہا یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی جیسا امام اس میں پیدا ہو گئے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب کہنے لگے کہ صاحب یہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, یہ تو اللہ نے ان کو فضیلت دی, لیکن مسئلہ کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جیلسی. صلی اللہ علیہ وسلم. غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر؟ اب یہ فضائل اللہ نے دیے ہیں, تو فضائل اللہ نے دیے ہیں تو اپنے اعتبار سے دیے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی وہیں نہیں درک کر پا رہے ہیں, وہیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو خانہ کعبہ میں کہنے لگے صاحب حکیم پیدا ہو گیا, تو حکیم پیدا ہونے میں کیا, 1000 حکیم کو آپ کعبے میں لے آئیے, لیکن پورا واقعہ لکھیے کہ پھر حکیم کے پیدا ہونے کے بعد پھر کیا ہوا. بھائی واقعہ تو یہ بھی ہے, جہاں آپ نے یہ لکھا وہیں اس کے آگے کی بھی ہسٹری لکھی کہ پھر کیسے لوگ بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے کعبے کے اندر گئے. بھائی لکھا نا آپ نے. تو پیدا ہونے میں کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, کون پیدا ہو کے کعبے کو نجس کر رہا ہے, اور کون پیدا ہونے کے بعد کعبے کو قبلہ بنا دے رہا ہے. معیار فرق کرتا ہے. تو یہ چونکہ فضائل اللہ کے دیے ہوئے ہیں, فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے. اب آپ جیلسی کرتے رہیں, حسد کرتے رہیں, بغض کرتے رہیں, لیکن یہ فضائل اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ نے ایسی فضیلت دی. اب دیکھیے میرے عزیزو, مسئلہ یہ کہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو حسد ہو رہا ہے, یہ جو دشمنی ہو رہی ہے, یہ جو بغض آل محمد سے ہو رہا ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے, صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو, بلند ترین صلوات پڑھ لیں آپ, صلی علی محمد, آل محمد کے فضائل ان کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا مسئلہ دشمنی کا یہیں سے شروع ہوا ہے کہ فضائل نے مشکل پیدا کر دی, فضائل ان تک نہیں پہنچے. اب جو لوگ بیچارے فضائل کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ذرا سوچ سمجھ کے اٹھائیں, اس لیے کہ محبت اور عداوت کا معیار اور میزان فضائل ہے. آیت تو یہی بتا رہی ہے, بھئی آیت تو صاف طور پہ یہی کہہ رہی ہے کہ وہ حسد اہل بیت سے اس لیے کر رہے ہیں, دشمنی اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں فضائل ہضم نہیں ہو رہے ہیں.
تو اب جو کہتے ہیں کہ صاحب فضائل ایسے نہیں ہونے چاہیے, ویسے نہیں ہونے چاہیے, ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے خود معیار بتا دیا کہ ہم نے اہل بیت کو فضائل دیے ہیں, اللہ نے اہل بیت کو فضائل دیے ہیں, اور یہ دشمنی فضائل کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب اللہ نے, اب دیکھیے غور کیجئے گا, اللہ نے فضائل کی جب ابتدا کی ظاہری طور پر تو ایسے فضائل دیے جو ماورائے عقل ہے. کہنے لگے صاحب وہ کعبے کی دیوار میں در بننا سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت, اپنی عقل کو کیوں آپ زحمت دے رہے ہیں بھائی, آپ کو کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے جب صاف طور پہ کہہ دیا کہ جیسے میری شان ماورائے عقل ہے ویسے میری عطا بھی ماورائے عقل ہے, تو بس جب اللہ آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا تو یہ معجزہ آپ کی عقل میں کیسے آ جائے گا؟ بھائی خانہ کعبہ کی دیوار میں در ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے گے صاحب سب نے مانا, سب نے لکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں در ہوا. اب میرے عزیزوں یہ فضائل کی ابتدا ہوئی تو کچھ تو مسئلہ یہ تھا کہ مکے میں اتنے بچے پیدا ہوئے, اتنے بچے آئے, لیکن اس طریقے سے کسی کی آمد نہیں ہوئی, اس طریقے سے کسی کا آنا نہیں ہوا جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دیکھیں کائنات میں اس سرزمین پہ جو پہلا معجزہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ بھی اللہ کی آیات میں سے, نشانیوں میں سے. اللہ نے اس نشانی کو, اس آیت کو علی کے حوالے کر دیا. مولا غور کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, مولا علی کے حوالے کر دیا. یہ پہلی فضیلت تھی دنیا میں آنے کے بعد ظاہری طور پر کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی گئی یہ فضیلت خانہ کعبہ. اب اس کے بعد جب فضیلت کی دوسری معراج جسے کہا جائے, اب کائنات میں دوسرا معجزہ جو تھا وہ اللہ کی کتاب تھی. آپ غور کرتے چلے جائیں, یعنی پہلا اللہ کا گھر وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں ولادت ہو گئی. اب آیا دوسرا مسئلہ, وہ ہے اللہ کی کتاب کا مسئلہ. اللہ کی کتاب کیا ہے جس کے لیے صاف طور پہ اعلان کیا گیا کہ یہ کتاب معجزہ ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب نور ہے, یہ کتاب انسانوں کے شعور کے لیے اتری, تدبر کے لیے نازل ہوئی, تفکر کے لیے, تمام باتیں کتاب الہی کے حوالے سے ذکر ہے. لیکن اللہ نے یہاں بھی مولا کائنات کو الگ نہیں رکھا. صلوات بر محمد آل محمد کی ذات. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث اور روایات کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں. اچھا دیکھیں کیسی حسد کی گئی, کیوں نہ حسد کریں. یہ حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں فضائل دیا. یہ بالکل کلیئر ہے قرآن مجید میں, اللہ نے انہیں سب فضائل. اب میں آپ کی خدمت میں حسد کا ایک صلوات پڑھ لیں. استقبال اللہم صلی تو یہ جو حسد کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ نے انہیں فضائل عطا کیے, اللہ نے انہیں عظمتیں عطا کی. اب دیکھیے یہ حسد کہاں تک جاتا ہے. میں نے پہلی فضیلت میں عرض کیا کہ پہلی فضیلت خانہ کعبہ میں آنا ہے, تو لوگوں نے اس پر بھی ایک ڈاٹ لگایا. اب دوسری فضیلت کہ اللہ نے قرآن بھی ان کے فضائل میں نازل کیا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ ہوا کچھ ایسا کہ ایک دن جب معاویہ علیہ اللعنۃ والعذاب مدینے میں آیا, اپنی حکومت میں مدینے میں آیا, تو کسی نے ان سے کہا کہ بھیا ایسا ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حاکم آتا ہے تو کچھ دو چار اس کے اطراف میں ارد گرد ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں چمچے تعبیر کرتے ہیں. تو انہوں نے انہیں خبر پہنچائی کہ بھائی یہاں کا جو معاملہ ہے, یہاں کا جو ماحول ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ابن عباس تفسیر قرآن کا درس دیتے ہیں. جیسے یہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے ویسے ہی ابن عباس بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. تو کہنے کہ اس میں کیا کمال ہے بھائی, ان کے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا تو وہی تو پڑھائیں گے قرآن. اچھا یہ اعتراف بھی بتا رہا ہے کہ ہمارا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. غور کر رہے ہیں. تو کہا کہ صاحب اگر وہ قرآن کا درس دیتے ہیں تو کیا مجھے کہنے قبلہ آپ سمجھے نہیں, وہ صرف قرآن کا درس نہیں دیتے کا, پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں کے ذیل میں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. کہنا تھا کہ فقیر شام کی پیشانی پہ بل آ گئے. کہا کہ ہماری حکومت اور ایسی باتیں, ہماری حکومت میں علی کے فضائل کیسے بیان ہوں گے. کہا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کل آگے آپ درس میں دیکھ لیجیے. علامہ مجلسی نے اس 53ویں جلد میں تقریباً اس کو اشارتاً ذکر کیا, اور بعض جگہ احتجاج وغیرہ میں تفصیلاً یہ واقعہ ذکر ہوا ہے. تو اب وہ آنے لگا. آنے کے بعد کہا کہ کل میں درس میں آؤں گا, اور آنے کے بعد ابن عباس, حسد دیکھیے گا, کل میں درس میں آؤں گا اور آنے کے بعد ابن عباس کی کلاس لوں گا کہ بھائی یہ کیا ہے, حکومت ہماری اور تم علی کی فضائل بیان کر رہے ہو. اب تاریخ لکھتی ہے کہ درس لگا اور ابن عباس نے بچوں کے درمیان بیان کرنا شروع کیا. اتنے میں ان کی آمد ہوئی اور یہ آئے. آنا کیا تھا کہ آنے کے بعد ابن عباس سے کہنے لگے کہ ابن عباس ہم نے سنا ہے کہ تم بچوں کو قرآن کا درس دیتے ہو. کہا میں قرآن پڑھاتا ہوں, یا بچوں کو قرآن بتاتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, قرآن سکھاتا ہوں. تو کہا قرآن سکھاؤ یہ تو بہت اچھی بات ہے,
لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم قرآن میں علی کے فضائل سناتے ہو. تو بھیا دیکھیے سنائی وہی چیز جاتی ہے جو ہوتی ہے، اور جو نہیں ہو وہ کہاں سے بتایا جائے گا. ابن عباس فضیلت سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یقین یہ بھی ان کو بھی ہے کہ قرآن میں علی کے فضائل ہیں، تبھی تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن سے علی کے فضائل بیان کرتے ہو. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود سے تھوڑی بیان کرتا ہوں. کہا پھر؟ کہا آیت مجبور کرتی ہے کہ میں علی کے فضائل بیان کروں. کہا آیت کیا مجبور کرتی ہے؟ تمہیں آیت سے کیا کام ہے؟ تم صرف سادی آیتیں پڑھ دو اور تلاوت کر دیا کرو اور بچوں کو قرآن سکھا دو. کہہ لیں گے مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اور کہہ رہے ہیں مجھے بتانا پڑتا ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. تو کہہ لیں گے معاویہ نے کہا کہ ایسا کیا کرو کہ وہ آیت ہی نہ پڑھا کرو جس میں علی کی ذات مراد ہو، ان آیتوں سے گریز کر جاؤ، ان آیتوں کو چھوڑ دو. تو ابن عباس نے کہا ایسا ہے کہ پھر میں آیتیں پڑھتا ہوں، تم ہی مجھے بتا دو کہ میں کون سی آیتوں کو چھوڑ دوں. کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہا جب میں بچوں کے سامنے پڑھتا ہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ اس میں ہادی سے مراد کیا ہے، تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ علی ہادی ہیں. تو کہا یہ آیت پڑھتے ہی کیوں ہو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. کہا جب میں پڑھتا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو بچے پوچھتے کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی، ان کی شان میں نازل ہوئی. کہہ رہے مجھے پتا ہے مگر کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. کہا اگر میں پڑھوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا مجھے پتا ہے کہ یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. ابن عباس نے کہا اگر میں پڑھوں قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہا مجھے پتا ہے کہ علم کتاب علی کو دیا گیا، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. ابن عباس نے کہا اگر میں پڑھوں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہا مجھے پتا ہے کہ مباہلے میں یہ آیت اہل بیت کے لیے آئی، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. ابن عباس نے کہا اگر میں پڑھوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ رہے مجھے پتا ہے کہ آیت قربہ میں علی کی ذات مراد ہے، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. ابن عباس نے کہا اگر میں پڑھوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہا مجھے پتا ہے صراط مستقیم علی ہے، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. ابن عباس نے کہا اگر میں پڑھوں من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہا مجھے پتا ہے کہ شب ہجرت یہ آیت علی کے لیے نازل ہوئی، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. ابن عباس نے کہا اگر میں پڑھوں اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہا مجھے پتا ہے کہ نبأ عظیم علی ہے، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھ دیا کرو. تاریخ لکھتی ہے کہ ابن عباس آیتیں پڑھتے گئے اور یہ کہتا گیا کہ کوئی اور آیت پڑھ دو، کوئی اور آیت پڑھ دو، کوئی اور آیت پڑھ دو. ابن عباس نے آخر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈال کے کہا معاویہ قرآن کی تو ہی کوئی آیت بتا دے جس میں علی کی فضیلت نہ ہو. اور کی جا بھائی میں نے بہت سی آیتیں چھوڑ دی، کا قرآن کی تو ہی کوئی ایسی آیت بتا دے جس میں علی کی فضیلت نہ ہو. معاویہ کہتا ہے ابن عباس اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے تو تم یہ آیتیں پڑھ دیا کرو. کا کون سی؟ کا یہ والی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. ادھر یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ادھر ابن عباس کے چہرے پر تبسم کے آثار نمودار ہو رہے تھے، ادھر تلاوت بڑھتی جا رہی تھی، ادھر ابن عباس اپنی ہنسی کو روک نہیں پا رہے تھے. ادھر اس سورے کی تلاوت مکمل ہوئی. ابن عباس نے کہا میں یہ آیتیں پڑھ کے کیا کروں گا؟ کہ اس آیت سے علی کا کوئی تعلق نہیں. کہ کس نے کہا اس آیت سے علی کا کوئی تعلق نہیں؟ کہ کس نے تم سے کہہ دیا اس آیت کا علی سے کوئی تعلق نہیں؟ کہ یہ آیتیں پڑھ دیا کرو، اس میں علی کی فضیلت کہاں ہے؟ کہ اس میں بھی علی کی فضیلت ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے.
غور کیجئے گا، اس میں بھی علی کی فضیلت ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا اس میں علی کی فضیلت کہاں ہے؟ کہ ذرا آیتیں پڑھو۔ اس نے کہا اس میں تو اعلان ہو رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت یاد کرو کہ جب زمین زلزلے میں آ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور ایک انسان ہے جو کہے گا کہ کیا ہو گیا؟ بھئی غور کر رہے ہیں، ایک انسان ہے جو کہے گا کہ زمین تجھے کیا ہو گیا؟ تو ابن عباس نے کہا ارے یہیں پہ رک جاؤ اور مجھے بتاؤ یہ علی کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کہاں علی کی فضیلت ہے؟ کہ معاویہ تمہیں یاد نہیں ہے بعد پیغمبر ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا، سارے مدینے والے پریشان ہو کر بارگاہ علی ابن ابی طالب میں آ گئے، یا علی بچا لو نہیں امت ہلاک ہو جائے گی۔ میں غور کر رہے ہیں آپ اس جملے پہ کہ یا علی بچا لیجئے نہیں تو امت ہلاک ہو جائے گی۔ علی بھی ایک مرتبہ بیت الشرف سے برآمد ہوئے، اپنے دوش پر ردائے پیغمبر ڈالی اور علی کے پیچھے ہجوم تھا، علی آگے آگے تھے، ایک بلند مقام پہ گئے، زمین کو زلزلہ تھا، پیچھے امت مدینہ تھی، ہر ایک کی زبان پہ یہ صدا تھی یا علی بچا لیجئے۔ علی ایک بلند مقام پہ گئے، زمین پہ ٹھوکر ماری اور کہا یا تراب یحکم ابو تراب۔ غور کر رہے یا تراب یحکم ابو تراب، اے تراب تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے کہ رک جا۔ ارے ابن عباس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ معاویہ غصے میں اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے ابن عباس کہتے کیوں نہیں کہ اگر علی کی فضیلت کو مٹانا ہے تو پہلے قرآن مٹانا پڑے گا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ جزاک اللہ۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد آل۔ اے ابن عباس اگر علی کے فضائل کو مٹانا ہے تو پہلے قرآن کو مٹانا پڑے گا۔ یہ حسد دیکھ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حسد یہیں پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ بھئی خانہ کعبہ علی کی پہلی فضیلت، وہاں حسد میں یہ کیا گیا تو پتہ چلا جو کعبے سے دشمنی ہو رہی ہے وہ کعبے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، مولود کعبہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور جو قرآن سے دشمنی ہو رہی ہے وہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہو رہی، علی کی فضیلت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو بھیا اگر ایسی ہی دشمنی کرنی ہے تو دنیا ہی چھوڑ دیجئے، اور دنیا چھوڑ کے جائیے گا بھی کہاں، اس لیے کہ ہر جگہ گوشے گوشے میں علی کی فضیلت ہے۔ تو بھیا دیکھیں انہوں نے، ان کا مشورہ یہ ہوا، انہوں نے کرنا یہ شروع کیا کہ بھئی جو چیز اللہ نے، بھئی حسد تو حسد، اور حسد لے کہاں تک جاتی ہے آپ دیکھیے۔ پتہ چلا کعبے کو چھوڑا مولا علی کی فضیلت کی وجہ سے، قرآن سے دشمنی کی، اس لیے اس میں بھی مولا علی کے فضائل ہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ تو یہ زندگی تک محدود ہے، اب مسئلہ ہے مرنے کے بعد کا۔ تو ایسا ہے کہ آپ ہر وہ جگہ کو چھوڑ دیجئے جہاں علی کی فضیلت ہے۔ بالکل کلیئر مسئلہ ہے، آخری بات محفل تمام کرو، ہر وہ مسئلہ ہر وہ جگہ چھوڑ دیجئے جہاں مولا کائنات کی فضیلت ہے۔ پتہ چلا مرنے کے بعد پہنچے قبر میں، غور کر رہے ہیں، مرنے کے بعد پہنچے قبر میں، وہاں بھی مولا کی امامت کا سوال۔ تو اب قبر چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اب پہنچے صراط پر، وہاں بھی مولا کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ھذا لی و ھذا لک، یہ میرے لیے یہ تیرے لیے، تو آپ صراط چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اور اگر اتنی ہی علی کے بغض میں سب جگہ چھوڑنے کا اشتیاق و شوق ہے، اور آپ جو کہتے ہیں کہ صاحب علی کی وجہ سے ہم یہ چھوڑیں، تو آئیے پھر چھوڑنے پہ آئیے، تو یہ جگہ بھی چھوڑیے، اور چھوڑتے چھوڑتے آپ پہنچیے در جنت تک۔ اب تاریخ لکھتی ہے اور صاحب فضائل مرتضوی لکھتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں پہنچیں گے، دروازے جنت پہ پہنچیں گے اور جنت کی کنڈی کو ہلائیں گے، جو دروازے پہ بیل ہوتی ہے، کنڈی ہوتی ہے، اب یہ روایت القطرہ میں موجود ہے کہ جیسے ہی جنت کی کنڈی کو ہلایا جائے گا فناداہ یا علی یا علی یا علی، جنت کے دروازے سے علی 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 کی صدا آئے گی۔ تو آپ نے علی کی فضیلت کی وجہ سے کعبے کو چھوڑا اس لیے کہ وہاں علی، قرآن کو چھوڑا اس لیے کہ وہاں علی، تو قبلہ جنت کو بھی چھوڑ کے جہنم چلے جائیے اس لیے کہ جنت بھی علی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ فضیلت ہے مولا کی، اور حاسدین ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ فضیلت کی وجہ سے مولا سے حسد کیا جائے اور اس فضیلت کو ادھر سے ادھر کر دیا جائے، لیکن یہ فضیلت جیسی آیا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز اگر معیار کی ہو، اللہ نے یہ جو ماورائے عقل فضیلت دی ہے وہ دی بھی اسی لیے کہ اس دور میں چوری کا بازار بڑا گرم تھا،
پتہ چلا ادھر کے القاب ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. تو اللہ نے کچھ فضیلتیں اسی لیے ماورائے عقل دے دی کہ اس فضیلت کو ادھر سے ادھر چپکانے کے لیے معیار بھی ہونا چاہیے. بھئی ہر آدمی پہ تھوڑی ہر بات اچھی لگتی ہے، غور کریں، ہر آدمی کے بارے میں ہر بات اچھی نہیں لگتی ہے. تو اسی لیے یہ فضیلت مولا کائنات اور فضائل اہل بیت ماورائے عقل ہے کہ آپ اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ہیں. وہ اسی لیے امیر المؤمنین کے فضائل اتنے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے. امیر المؤمنین کے فضائل اتنے ہیں کہ جس فضائل کو اگر مولا نے فرمایا اور خود نبی نے فرمایا کہ اگر بیان کرنے کے لیے یہ تمام اشجار اقلام میں تبدیل ہو جائے اور یہ تمام آب سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور جن و انس مل کے بھی علی کی فضیلت لکھنا چاہیں تو علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. تو قبلہ جب علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے تو پڑھے کیسے جائیں؟ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. رہے بھی بہت کہاں، کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ فضائل اہل بیت ہے، فضائل امیر المؤمنین ہے. اور قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جو دشمن ہیں وہ امیر المؤمنین کے فضائل کی وجہ سے اور اہل بیت کی فضائل کی وجہ سے ان کے دشمن. لوگ ان سے حسد کرتے ہیں فضائل کی وجہ سے. اور قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ دیکھیے حسد ہمیشہ دشمن کرتا ہے، اپنے حسد نہیں کرتے، اپنے بغض نہیں کرتے. بالکل کلیئر بات ہے. ان سے جو دشمنی کی جا رہی ہے فضائل کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں فضائل کی دشمنی ہے تو وہاں اپنائیت نہیں ہے. ہمارا معیار فضائل اہل بیت ہے. بس آئیے انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو کو اتمام کی منزلوں تک پہنچاتے ہیں. بہرحال شعراء بھی تشریف لا چکے ہیں اور آپ انشاءاللہ مکمل محفل ان سے سماعت فرمائیں گے. اور یہ خداوند عالم کا احسان ہے اور اہل بیت کی عطا کردہ توفیق ہے کہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ اس فہرست میں میرا بھی نام نامی آ گیا اور اہل بیت نے اپنی نوکری کے لیے مجھے بھی اذن عطا فرمایا. بہرحال پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اور اس عظیم جشن کا کہ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہم سب امیر المؤمنین کے جشن ولادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پروردگار ہمارے دل میں جو بھی ہماری حاجات ہے بحق امیر المؤمنین اسے بر لا. پروردگار عیدی کے طور پر چونکہ یہ ایام عید ہیں، اعیاد ہیں امیر المؤمنین کی ولادت کی مناسبت سے، ان کی آمد کی مناسبت سے، تو پروردگار ہمیشہ اعیاد میں، عیدوں میں عیدی دی جاتی ہے. تو ہماری عیدی امام زمان اجل اللہ فرج شہوری کا ظہور عطا فرما اور اندر ظہور ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اور ہمیں امام کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک سمیع یہ تھے مولانا یوسف حسین یوسفی صاحب جو محفل فضائل خطاب فرما رہے تھے. اب میں سب سے پہلے حالانکہ ان کا مقام نہیں، بہرحال ان کو کہیں تشریف لے جانا ہے، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نظرانہ عقیدت پیش. جناب ندیم نجفی صاحب. حضرات بارگاہ مندو میں منقبت کا ایک مطلب تمامی شعراء عسکری صاحب ایک سلوات پڑھا علی کی جو مدح سنا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح ہو سنا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح ہو سنا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح ہو سنا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں. قدم بڑھ رہے
ہیں میرے سوئے محفل، قدم بڑھ رہے ہیں میرے سوئے محفل، سفر یام میں راج کا کراں، قدم بڑھ رہے ہیں میرے سوئے محفل، سفر یام میں راج کا کر رہا ہوں، سفر یام میں راج کا کر رہا ہوں۔ شعر مزادہ فرمائیں۔ خطا جانتا ہے جو ذکر علی کو، خطا جانتا ہے جو ذکر علی کو، تو میں جان کر یہ خطا کراں، خطا جانتا ہے جو ذکر علی کو، خطا جانتا ہے جو ذکر علی کو، تو میں جان کر یہ خطا کر رہا ہوں، تو میں جان کر یہ خطا کر رہا ہوں۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملازم فرمائے۔ نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، میں سونے کو ثابت کھڑا کراں، نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا ہوں۔ علی دشمنی چھوڑ دے یہ بتا کر، علی دشمنی چھوڑ دے یہ بتا کر، میں باعث تیرا فائدہ کراں، میں باعث تیرا فائدہ کر رہا ہوں، میں باعث تیرا فائدہ کر رہا ہوں۔ نصیری کہے کوئی باب علی پر، نصیری کہے کوئی باب علی پر، میں سجدوں پہ سجدے ادا کر رہا ہوں، میں سجدوں پہ سجدے ادا کر رہا ہوں۔ نجف میں دوبارہ میری حاضری ہو، نجف میں دوبارہ میری حاضری ہو، میں شام و سحر یہ دعا کر رہا ہوں، میں شام و سحر، میں شام و سحر یہ دعا کر رہا ہوں۔ آخری شعر و مقطع بطور خاص۔ میں شام و سحر یہ دعا کر رہا ہوں، میں شام و سحر علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ شعر مزاح فرمائیں۔ علی کی ثنا اور شبیہ نجف میں، علی کی ثنا اور شبیہ نجف میں،
قصیدے کا دگنا مزہ کر رہا ہوں، قصیدے کا دگنا مزہ کر رہا ہوں، کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر، کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر، ادا دل سے شکر خدا کر رہا ہوں، ادا دل سے شکر خدا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ تھے قاری ندیم نجفی صاحب جو بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب کمیل علی صلی اللہ علیہ سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کر۔ تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ برائے کرم تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مطلب شعر سے ارشاد علی حمد گوش نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ ایک نئی منقبت ہے فرمائیے گا، نعرہ صلوات مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، 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 جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کے حافظ بھی
کیسے حافظ ہیں یہ میرے شہر کے حافظ بھی کیسے حافظ ہیں کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ یہ میرے شہر کے حافظ بھی کیسے حافظ ہیں کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا اور خدا کے سجدے کا انکار وہی کرتا ہے خدا کے سجدے کا انکار وہی کرتا ہے جسے حسین کا سجدہ سمجھ نہیں آتا جسے حسین کا سجدہ سمجھ نہیں آتا اور یہ آخری شعر دیکھنا فرمائے گا بطور خاص دیکھے گا جناب کہ فلک سے دم بیکانا سمجھ میں آتا ہے فلک سے تم بیکانا سمجھ میں آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں سے تم بیکانا سمجھ میں آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا علی کا عرش پہ جانا بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب عباس مہندی افتخاری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں جناب عباس مہندی افتخاری صاحب ایک صلوات بھیجیں حضرت محمد والا ایک مطلب 6 شعر نئی منقبت ہے تو یہیں سے بسم اللہ ہو جائے اس کی ایک صلوات اور بھیجیں سربلندی کے علاقے میں وہ پائے نہ گئے اس کو دوری رکھیں سربلندی کے علاقے میں وہ پائے نہ گئے سربلندی کے علاقے میں وہ پائے نہ گئے سربلندی کے علاقے میں وہ پائے نہ گئے یا علی سر جو تیرے در پہ جھکائے نہ گئے
سربلندی کے علاقے میں وہ پائے نہ گئے، یا علی سر جو تیرے در پر جھکائے نہ گئے. شعر ملاحظہ کریں شاید کسی لائق ہو. تیرے القاب چرائے تو بہت لوگوں نے، تیرے القاب چرائے تو بہت لوگوں نے، وزن القاب کے پر ان سے اٹھائے پر ان سے اٹھائے نہ گئے، وزن القاب کے. میسمو کمبرو سلمان و ابو ذر ہے گواہ، میسمو کمبرو سلمان و ابو ذر ہے گواہ، تیرے دربار تک ایک بار جو آئے نہ گئے. شعر بطور خاص بات فرمائے. 14 صدیوں سے جو روشن ہے ولایات کے چراغ، 14 صدیوں سے جو روشن ہے ولایات کے چراغ، ہاتھ تو جل گئے طوفان سے بجھائے نہ گئے. جل گئے طوفان کے بجھائے نہ گئے. ہاتھ تو جل گئے. جب سے دیکھی تیرے روضے کی چمک آنکھوں نے، جب سے دیکھی تیرے روضے کی چمک آنکھوں نے، منظر خلد بھی آنکھوں میں سمائے نہ گئے. منظر خلد بھی آنکھوں میں سمائے نہ گئے. یہ شعر ملاحظہ کریں. ہو تیرے بغضو عداوت کی جہاں تیرا شبیہ،
دیکھیے روشنی میں تو آپ کو سایہ نظر آ جائے گا، کبھی اندھیرے میں سایہ نہیں نظر آئے گا. ہو تیرے بغض و عداوت کی جہاں تیرا شبی، رحمت حق کے وہاں پر کبھی سائے نہ گئے. رحمت حق کے وہاں پر کبھی سائے نہ گئے. یا علی سر جو تیرے در پر جھکائے نہ گئے. بس یہ آخری سے ملاحظہ کریں، ایک تاریخ آپ تمام نظرات کے پیش نظر ہے، لہٰذا کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار کو اشارہ کرتی ہے. بزم مرسل سے جو ایک روز اٹھائے گئے تھے، بزم مرسل سے جو ایک روز اٹھائے گئے تھے، پھر وہ سرکار میں حضرت کی بٹھائے نہ گئے. حضرت کی بٹھائے نہ گئے. سر بلندی کے علاقوں میں وہ پائے نہ گئے. اچھا ایک سوال بزم مرسل سے جو ایک روز اٹھائے گئے تھے، پھر وہ سرکار میں حضرت کی بٹھائے نہ گئے. پھر وہ سرکار میں حضرت کی بٹھائے نہ گئے. تیرے القاب چرائے تو بہت لوگوں نے، وزن القاب کے پر ان سے اٹھائے نہ گئے. میسمو کمبرو سلمان و ابو ذر ہے گواہ، تیرے دربار تک ایک بار جو آئے نہ گئے. یا علی سر جو تیرے در پا جھکائے نہ گئے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب عباس مہندی افتخاری صاحب. اب میں بڑھیا ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب وفا رضولوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش. جناب وفا رضولوی صاحب. اے وفا کل تک دکھاتے تھے پیمبر معجزہ، اے وفا کل تک دکھاتے تھے پیمبر معجزہ، اب زمانے کو دکھائیں گے یہ حیدر معجزہ. اے وفا کل تک دکھاتے تھے پیمبر معجزہ، اب زمانے کو دکھائیں گے یہ حیدر معجزہ. آمد حیدر سے دیوار میں در معجزہ، آمد حیدر سے ہے دیوار میں در معجزہ. دیکھتے ہیں سب کھڑے کعبے کے باہر معجزہ. آمد حیدر سے ہے دیوار میں در معجزہ. دیکھتے ہیں سب کھڑے کعبے کے باہر معجزہ. اور لائیں جو بنت اسد کعبے کے اندر معجزہ، لائیں جو بنت اسد کعبے کے اندر معجزہ. دستے پیغمبر پہ ہے وہ روح پرور معجزہ.
دستے پیغمبر پہ ہے وہ روح پرور موجودہ شیر سماعت فرمائے دستے مرسل پر علی پڑھتے ہیں قرآن دیکھیے دستے مرسل پر علی پڑھتے ہیں قرآن دیکھیے غیر ممکن ہے کیا وہ اس سے بہتر معجزہ غیر ممکن ہے کیا وہ اس سے بہتر معجزہ اور یہ زمین کا فرش دو حصوں میں بٹتا کس طرح یہ زمین کا فرش دو حصوں میں بٹتا کس طرح چھ پرے جبریل پر ہے دیکھے حیدر معجزہ چھ پرے جبریل پر ہے دیکھے حیدر معجزہ اور یہ فضیلت میرے مولا کی گھٹا سکتا ہے کون یہ فضیلت میرے مولا کی گھٹا سکتا ہے کون مد حیدر ہے لبے قرآن پہ بن کر معجزہ یہ فضیلت میرے مولا کی گھٹا سکتا ہے کون مد حیدر ہے مد حیدر ہے لبے قرآن پہ بن کر معجزہ شیر سماعت فرما بطور خان چاہتا ہے کون اہل بیت ہے دنیا کہاں پہچان تھی کون اہل بیت ہے دنیا کہاں پہچان تھی گرچہ دکھلاتی نہیں زہرا کی چادر معجزہ گرچہ دکھلاتی نہیں زہرا کی چادر معجزہ آپ کے بارے میں یہ قرآن نے سمجھایا ہمیں آپ کے بارے میں یہ قرآن نے سمجھایا ہمیں آپ کا ہے نام ہی آقا ہے کمبر معجزہ آپ کے بارے میں یہ قرآن نے سمجھایا ہمیں آپ کا ہے نام ہی آقا ہے کمبر معجزہ آ رہا ہوں میں درے حیدر سے مس کر کے جب ہوں مطمئن ہوں اب بنائے گا مقدر معجزہ اور جیسے سماعت فرمائے ہے وہاں شمس رسالت اور جہاں حادث کی موت ہے وہاں شمس رسالت اور جہاں حادث کی موت زیر منبر معجزہ بالائے ہے وہاں شمس رسالت اور یہاں حادث کی موت ہے وہاں شمس رسالت اور جہاں حادث کی موت زیر منبر معجزہ بالائے منبر معجزہ معصوم ہاتھوں کو عطا ہوتا ہے بس معجزہ معصوم ہاتھوں کو عطا ہوتا ہے بس بن گیا دو انگلیوں پہ بابے خیبر معجزہ معجزہ معصوم ہاتھوں کو عطا ہوتا ہے بس بن گیا دو انگلیوں پہ بابے خیبر معجزہ اچھے سماعت میں بطور خاص دشمنوں میں بھی ولایت کا بیاں کرتے ہیں ہم دشمنوں میں بھی ولایت کا بیاں کرتے ہیں ہم یوں دکھاتا ہے قدیر کم کا منبر معجزہ اور آخری حیدر بچھائے گا مسلح جس گھڑی آخری حیدر بچھائے گا مسلح جس گھڑی دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے سمندر معجزہ آخری حیدر بچھائے گا مسلح جس گھڑی دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے سمندر معجزہ مختصمات فرمائے اس سے بہتر یہ وفا کیا مد حیدر ہو سکے اس سے بہتر یہ وفا کیا مد حیدر ہو کر سکے بن گیا قرآن نقطے میں سمٹ کر معجزہ اس سے بہتر یہ وفا کیا مد حیدر کر سکے بن گیا قرآن نقطے میں سمٹ کر معجزہ یہ تھی علی جناب غفار الدوبی صاحب اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب حسنین رضوی صاحب کی تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں جناب حسنین رضوی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد چار رسول اللہ یہ حدود
فکر کو تھوڑا سا اور وا کر کے، حدود فکر کو تھوڑا سا اور وا کر کے، نکل گیا تھا بہت دور یہ خطا کر کے، نکل گیا تھا بہت دور یہ خطا کر کے، اور تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے، تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ بھی ایک مطلب شملہ ہو کہ اگر خدا کا کرم بے حساب ہو جائے، اگر خدا کا کرم بے حساب ہو جائے، میں ایک حرف لکھوں اور کتاب ہو جائے، اگر خدا کا کرم بے حساب ہو جائے، میں ایک حرف لکھوں اور کتاب ہو جائے، اور اگر ولا کی ہوا اعتدال میں نہ چلے، اگر ولا کی ہوا اعتدال میں نہ چلے تو ساری فصل عقیدہ خراب ہو جائے، اگر ولا کی ہوا اعتدال میں نہ چلے، اگر ولا کی ہوا اعتدال میں نہ چلے تو ساری فصل عقیدہ خراب ہو جائے۔ یہ بھی چار مصرے ملاحظہ ہوں کہ سکون فضا میں تازگی آئے، سکون قلب مل جائے، فضا میں تازگی آئے، علی کا نام لیتے ہی زباں میں چاشنی آئے، سکون قلب مل جائے، سکون قلب مل جائے، فضا میں تازگی آئے، علی کا نام لیتے ہی زباں میں چاشنی آئے، اور میری سانسوں پر پابندی لگا دے اے میرے مالک، میری سانسوں پر پابندی لگا دے اے میرے مالک، علی کے عشق میں سرشار جو ہو بس وہی آئے، میری سانسوں پر پابندی لگا دے اے میرے مالک، میری سانسوں پر پابندی لگا دے اے میرے مالک، علی کے عشق میں سرشار جو ہو بس وہی آئے۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ دوسرا ہوا تھا کہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی پہ ایک مطلب چند ملاحظہ ہوں کہ ذکر ابن رسول ہوتا ہے، ذکر ابن رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ذکر ابن رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، شاد قلب رسول ہوتا ہے، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، شاد قلب رسول ہوتا ہے، اور ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، عمل اس کا قبول ہوتا ہے، ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، عمل اس کا قبول ہوتا ہے، اور جو خلاف حسن دہن کھولے، جو خلاف حسن دہن کھولے، سخن اس کا فضول ہوتا ہے، سخن اس کا فضول ہوتا ہے۔ شعر بطور خاص کہ تیرا عاشق گلاب کی مانند، تیرا عاشق گلاب کی مانند، تیرا دشمن ببول ہوتا ہے، تیرا عاشق گلاب کی مانند، تیرا دشمن ببول ہوتا ہے، تیرا دشمن ببول ہوتا ہے، اور بغض شبر ہے وہ شجر جس میں، بغض شبر ہے وہ شجر جس میں کوئی پتا نہ پھول ہوتا ہے، کوئی پتا نہ پھول ہوتا ہے۔ آخری شعر ملاحظہ ہو کہ فکر کی جانماز پر ہوں حسن، فکر کی
جانماز پر ہو حسن تو تخیل کو طول ہوتا ہے، فکر کی جانماز پر ہو حسن تو تخیل کو طول ہوتا ہے، ذکر ابن رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ تھے علی جناب حسنین دبی صاحب۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مولانا سید محمد عسکری صاحب سے بھی تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ مولانا سید محمد عسکری صاحب آئیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ گھبرائیے نہیں، زیادہ نہیں پڑھوں ہاں ایک صلوات پڑھنا۔ کہ تصور کو ثنا کی آیتوں سے جگمگایا ہے، تصور کو ثنا کی آیتوں سے جگمگایا ہے، تیری مدحت کا نقشہ پھر یہ کاغذ پر بنایا ہے۔ تصور کو ثنا کی آیتوں سے جگمگایا ہے، تیری مدحت کا نقشہ پھر یہ کاغذ پر بنایا ہے، اور جبیں کے نور کی رونق سے یہ زوبار ہیں سجدے، جبیں کے نور کی رونق سے یہ زوبار ہیں سجدے، تیرے نقش قدم سے دیر تقویٰ میں اجالا ہے، تیرے نقش قدم سے دیر تقویٰ میں اجالا ہے۔ لہذا فرمایا کہ رضائے رب تیری مرضی میں پوشیدہ ہے اے مولا، رضائے رب تیری مرضی میں پوشیدہ ہے اے مولا، مشیت میں جو تیری ہے وہی حق کا ارادہ ہے، رضائے رب تیری مرضی میں پوشیدہ ہے اے مولا، مشیت میں جو تیری ہے وہی حق کا ارادہ ہے۔ اس سلسلے کا یہ آخری شعر ملاحظہ ہو کہ نزول آیے عصمت کے اس جشن مسرت میں، نزول آیے عصمت کے اس جشن مسرت میں بشکل منقبت میں نے بھی ایک سورہ سنا، نزول آیے عصمت کے اس جشن مسرت میں بشکل منقبت میں نے بھی ایک سورہ سنایا۔ ایک صلوات کہ یوں سرے میدان نبوت کی حفاظت کیجئے، یوں سرے میدان نبوت کی حفاظت کیجئے، یا رسول اللہ اعلان ولایت کیجئے، یوں سرے میدان نبوت کی حفاظت کیجئے، یا رسول اللہ اعلان ولایت کیجئے، اور کر کے شامل اپنے سجدوں میں ولائے اہل بیت، کر کے شامل اپنے سجدوں میں ولائے اہل بیت، جو ہیں بے قیمت انہیں بھی بیش قیمت کیجئے، جو ہیں بے قیمت کر کے شامل اپنے سجدوں میں ولائے اہل بیت، جو ہیں بے قیمت انہیں بھی بیش قیمت کیجئے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ بعد میں ورد زباں کیجئے گا نام بو تراب، بعد میں ورد زباں کیجئے گا نام بو تراب، پہلے کوثر سے زبانوں کی طہارت کیجئے، بعد میں ورد زباں کیجئے گا نام بو تراب، پہلے کوثر سے زبانوں کی طہارت کیجئے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ صرف ظالم کہہ کے منبر پر گزر جاتے ہیں آپ، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ صرف ظالم کہہ کے منبر پر گزر جاتے ہیں آپ، نام بھی ان کے بتا دیجئے یہ زحمت کیجئے، صرف ظالم کہہ کے منبر پر گزر جاتے ہیں آپ،
گزر جاتے ہیں آپ، نام بھی ان کے بتا دیجئے۔ آخر میں تقریباً 2 شعر ہیں جناب معصومہ کے حوالے۔ حضرات اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب طاہر کانپوری صاحب۔ جتنی الفت ہوتی ہے اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے۔ آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے، اور خرچ علی کے نام پر جتنی دولت ہوتی ہے، خرچ علی کے نام پر جتنے اس سے زیادہ گھر میں ہمارے برکت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے برکت ہوتی ہے۔ اور عشق علی کے دیوانوں کی بات نہ ہم سے پوچھ، عشق علی کے دیوانوں کی بات نہ ہم سے پوچھ، ان لوگوں پر خاص خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ عشق علی کے دیوانوں کی بات نہ ہم سے پوچھ، ان لوگوں پر خاص خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اس نے رٹایا ہے بچپن میں نام علی ہم کو، اس نے رٹایا ہے بچپن میں نام علی ہم کو، وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اور کفر کی دنیا جس سے لرزے آ جائے طوفان، کفر کی دنیا جس سے لرزے آ جائے طوفان، نام علی کے نعروں میں وہ ہیبت ہوتی ہے، نام علی کے نعروں میں وہ ہیبت ہوتی ہے۔ اور تیرے دم سے اے میرے مولا دونوں جہانوں میں، تیرے دم سے اے میرے مولا دونوں جہانوں میں، دین خدا کی عظمت عزت شہرت ہوتی ہے، دین خدا کی عظمت عزت شہرت ہوتی ہے۔ اور سجدے کرتے ہیں جو بغض آل محمد میں، سجدے کرتے ہیں جو بغض آل محمد میں، ایسے ہی لوگوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ سجدے کرتے ہیں جو بغض آل محمد میں، ایسے ہی لوگوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اور آیت جب بھی لب کھولے تو کرتی ہے تیری بات، آیت جب بھی لب کھولے تو کرتی ہے تیری بات، تیری زبان سے بات جو نکلے آیت ہوتی ہے، تیری زبان سے بات جو نکلے آیت ہوتی ہے۔ آیت جب بھی لب کھولے تو کرتی ہے تیری بات، تیری زبان سے بات جو نکلے آیت ہوتی ہے۔ شام کے حاکم پر کرتے ہیں لعنت شمس و قمر، شام کے حاکم پر کرتے ہیں لعنت شمس و قمر، ذکر علی سے دور جہاں کی ظلمت ہوتی ہے، ذکر علی سے دور جہاں کی ظلمت ہوتی ہے۔ اور خلد بری سے خود آتے ہیں سننے اسے مرسل، خلد بری سے خود آتے ہیں سننے اسے مرسل، ذکر علی کی طاہر اتنی عظمت ہوتی ہے۔ یہ تو جناب طاہر کانپوری صاحب۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب دیویل رضوی صاحب تک تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش۔ جناب دیویل رضوی صاحب۔ چار مصرع ملازم وعدے نماز جب بھی تبرہ نہیں ہوا، وعدے نماز جب بھی تبرہ نہیں ہوا، سجدوں کے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں ہوا، سجدوں کے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں ہوا،
اور دے بالمنافقوں سے کروں کیا علی کی بات، دے بالمنافقوں سے کروں کیا علی کی بات، اندھے یہی کہیں گے سویرا نہیں ہوا، اندھے یہی کہیں گے سویرا نہیں ہوا۔ یہ ابھی ایک فرمائش تھی، ایک قصیدے کی بھی فرمائش ہم نے نہیں پڑھے، قصیدے کی بھی فرمائش ہے، یہ بھی 4 منٹ سے ملازم۔ میرے مرض کی جب نہ کسی سے دوا ہوئی، میرے مرض کی جب نہ کسی سے دوا ہوئی، اور کھا کے نجف پکڑ لیا سجدہ چھپا ہوئی، کھا کے نجف پکڑ لیا سجدہ چھپا ہوئی، اور ڈوبا کہاں ولایت حیدر کا آفتاب، ڈوبا کہاں ولایت حیدر کا آفتاب، ہم سے کہاں نماز تبرہ قضا ہوئی، ہم سے کہاں نماز تبرہ قضا ہوئی۔ ایک درود پڑھے محمد۔ یہ بھی قطع ملاحظہ ہو فرمائش ہے کہ یہ دور وہ نہیں کہ تقیہ کرے کوئی، یہ دور وہ نہیں کہ تقیہ کرے کوئی، پاکیزگی خون کا اعلان چاہیے، پاکیزگی خون کا اعلان چاہیے، اور دیبل میں آستینے چڑھائے ہوں اس لیے، دیبل میں آستینے چڑھائے ہوں اس لیے، زہرا کے دشمنوں کا گریبان چاہیے، دیبل میں آستینے چڑھائے ہوں اس لیے، زہرا کے دشمنوں کا گریبان چاہیے، زہرا کے دشمنوں کا گریبان چاہیے۔ اللہ یہ فرمائش ہے کہ سنا دے۔ کامل علی کے ذکر سے ایمان ہو گیا، کامل علی کے ذکر سے ایمان ہو گیا، اور جنت کا راستہ بہت آسان ہو گیا، جنت کا راستہ بہت آسان ہو گیا، اور شیر سخن میں کوئی مجھے جانتا نہ تھا، شیر سخن میں کوئی مجھے جانتا نہ تھا، تیرا قصیدہ ہی میری پہچان ہو گیا، تیرا قصیدہ ہی میری پہچان ہو گیا۔ اور شعر ملاحظہ بطور خاص، آیات حق کا آئینہ ہے ان کی گفتگو، آیات حق کا آئینہ ہے ان کی گفتگو، جو کہہ دیا علی نے وہ قرآن ہو گیا، جو کہہ دیا علی نے وہ قرآن ہو گیا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ بتا، جو کہہ دیا علی نے وہ قرآن ہو گیا، اور ناد علی جو پڑھ کے چلے اپنے گھر سے ہم، ناد علی جو پڑھ کے چلے اپنے گھر سے ہم، مشکل ترین کام بھی آسان ہو گیا، مشکل ترین کام بھی آسان ہو گیا۔ شعر بطور خاص نہ جاؤ،
مولا کے دشمنوں پا تبرہ نہ بھیجنا، مولا کے دشمنوں پا تبرہ نہ بھیجنا، تم فائدہ سمجھتے تھے نقصان ہو، تم فائدہ سمجھتے تھے نقصان ہو گیا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ، تم فائدہ سمجھتے تھے نقصان ہو گیا، اور تھی اتنی تیز جان کے چہرے کی روشنی، تھی اتنی تیز جان کے چہرے کی روشنی، سورج طلوع ہو کے پریشان ہو گیا، سورج طلوع ہو کے پریشان ہو گیا، سورج طلوع ہو کے پریشان ہو گیا۔ اب مصرع ملاحظہ ہو، جلال پور کی طرح تھی، نور امام سمٹا تو قرآن ہو گیا، مصرع لگانے کی کوشش شاید کچھ قابل ہو۔ سورج طلوع ہو کے پریشان ہو گیا، اور پھیلا تو اس کی حد ہی معین نہ ہو سکی، پھیلا تو اس کی حد ہی معین نہ ہو سکی، اور نور امام سمٹا تو قرآن ہو گیا، نور امام سمٹا تو قرآن ہو گیا۔ بس آخر شعر کہ جس دم علی نے میرے قصیدے پکی نظر، جس دم علی نے میرے قصیدے پکی نظر، ایک ایک حرف لولو مرجان ہو گیا، ایک ایک حرف لولو مرجان۔ یہ جناب دیویل رضوی صاحب ہماری فہرست میں کچھ شعراء ایسے بھی ہیں کہ جن کو ابھی یہاں سے محفل سے جامع التبلیغ بھی جانا ہے، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب مختار لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب مختار لکھنوی صاحب۔ کہ علم کے شہر میں رہتے ہیں محمد کی قسم، علم کے شہر میں رہتے ہیں محمد کی قسم، نام ہے جس کا علی ہم بھی وہ در رکھتے ہیں، علم کے شہر میں رہتے ہیں محمد کی قسم، نام ہے جس کا علی ہم بھی وہ در رکھتے ہیں، اور آپ اگر کہیے تو معراج کا منظر کھینچیں، آپ اگر کہیے تو معراج کا منظر کھینچیں، ہم بھی پرواز میں جبریل کے پر رکھتے ہیں، آپ اگر کہیے تو معراج کا منظر کھینچیں، آپ اگر کہیے تو معراج کا منظر کھینچیں، ہم بھی پرواز میں جبریل کے پر رکھتے ہیں، ہم بھی پرواز میں جبریل کے پر رکھتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد عالم، چار مصرع ملاحظہ فرما نہیں ہے کہ آئی ہے اگر شام تو آئے گی سحر بھی، آئی ہے اگر شام تو آئے گی سحر بھی،
یہ سچ ہے کہ مومن کی ہے آہوں میں اثر بھی، آئی ہے اگر شام تو آئے گی سحر بھی، یہ سچ ہے کہ مومن کی ہے آہوں میں اثر بھی، اور پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، وہ لوگ جو دنیا میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، وہ لوگ جو دنیا میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، پھینکا انہیں بھی جائے گا دوزخ میں یقیناً، وہ لوگ جو دنیا میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی، وہ لوگ جو دنیا میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی۔ ایک صلوات دیجیے محمد عالم۔ چند شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں، نجف میں پڑھے تھے نئے شعر ہیں، دوسری بار ہیں خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ ملادہ فرمائیں مطلب حاضر خدمت خاص طریقے سے کہ یہی وہ بات ہے دشمن جو اضطراب میں ہے، یہی وہ بات ہے دشمن جو اضطراب میں ہے، علی کا ذکر خدا کی ہر ایک کتاب میں ہے، یہی وہ بات ہے دشمن جو اضطراب میں ہے، یہی وہ بات ہے دشمن جو اضطراب میں ہے، علی کا ذکر خدا کی ہر ایک کتاب میں ہے، علی کا ذکر خدا کی ہر ایک کتاب میں ہے، اور علی کے ذکر میں خوشبو جو ہے خدا کی قسم، علی کے ذکر میں خوشبو جو ہے خدا کی قسم، مہک کب ایسی چمن کے کسی گلاب میں ہے، کہ علی کے ذکر میں خوشبو جو ہے خدا کی قسم، مہک کب ایسی چمن کے کسی گلاب میں ہے، اور میں ولائے علی کا اثر جو ہوتا ہے، میں ولائے علی کا اثر جو ہوتا ہے، نشہ کا ایسا جہاں کی کسی شراب میں ہے، میں ولائے علی کا اثر جو ہوتا ہے، میں ولائے علی کا اثر جو ہوتا ہے، نشہ کا ایسا جہاں کی کسی شراب میں ہے، اور یہ جتنی چاہے پیو اس کا کچھ حساب نہیں، کہ جتنی چاہے پیو اس کا کچھ حساب نہیں، اسی شراب کا پینا تو بس ثواب میں ہے، کہ جتنی چاہے پیو اس کا کچھ حساب نہیں، کہ جتنی چاہے پیو اس کا کچھ حساب نہیں، اسی شراب کا پینا تو بس ثواب میں ہے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں دیکھیے بھائی خاص طریقے سے کہ اسی لیے تو علی کو ابو تراب کہا، اسی لیے تو علی کو ابو تراب کہا، جہاں کا سارا خزانہ اسی تراب میں ہے، اسی لیے تو علی کو ابو تراب کہا، اسی لیے تو علی کو ابو تراب کہا، جہاں کا سارا خزانہ اسی تراب میں ہے، جہاں کا سارا خزانہ اسی تراب میں ہے۔ یہ تین شعر مسلسل ہیں، یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ لرز رہی ہے حکومت بھی تخت شاہی پر، لرز رہی ہے حکومت بھی تخت شاہی پر، بلا کا زور وہ میسم تیرے خطاب میں ہے، لرز رہی ہے حکومت بھی تخت شاہی پر، بلا کا زور وہ میسم تیرے خطاب میں ہے، اور وہ عشق حیدر کرار میں جو دیکھی ہے، وہ عشق حیدر کرار میں جو دیکھی ہے، نہ آگ میں ہے وہ گرمی نہ آفتاب میں ہے، وہ عشق حیدر کرار میں جو دیکھی ہے، نہ آگ میں ہے وہ گرمی نہ آفتاب میں ہے، اور زبان کاٹنے والے بھی کہہ رہے تھے یہی، زبان کاٹنے
والے بھی کہہ رہے تھے یہی، ارے علی علی ہی علی اس کے ہر جواب میں ہے۔ زبان کاٹنے والے بھی کہہ رہے تھے یہی، زبان کاٹنے والے بھی کہہ رہے تھے یہی، زبان کاٹنے والے بھی کہہ رہے تھے یہی، علی علی ہی علی اس کے ہر جواب میں ہے، علی علی ہی علی اس کے ہر جواب میں ہے۔ اور یہ دو آخری شعر مقتدی کی زحمت کہ غدیر اپنی جگہ مطمئن خدا کی قسم، غدیر اپنی جگہ مطمئن خدا کی قسم، سخیفہ آج بھی دنیا اضطراب میں ہے۔ غدیر اپنی جگہ مطمئن خدا کی قسم، سخیفہ آج بھی دنیا اضطراب میں ہے۔ اور جہاں میں خانہ کعبہ ہے اس لیے محفوظ، جہاں میں خانہ کعبہ ہے اس لیے محفوظ کہ اس کا ایک علی آج بھی حجاب میں ہے۔ جہاں میں خانہ کعبہ ہے اس لیے محفوظ، جہاں میں خانہ کعبہ ہے اس لیے محفوظ کہ اس کا ایک علی آج بھی حجاب میں ہے۔ اور صدا یہ عرش سے آتی ہے مرحبا مختار، صدا یہ عرش سے آتی ہے مرحبا مختار، تیرا کلام فرشتوں کے انتخاب میں ہے، تیرا کلام فرشتوں کے انتخاب میں ہے۔ حضرات یہ تھے جناب مختار لکھنوی صاحب۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب حسن فراز صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب حسن فراز صاحب۔ ایک درود بھیج دیں محمد۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ ہر سخن نہج بلاغا، چپ ہو تو قرآن تم، ہر سخن نہج بلاغا، چپ ہو تو قرآن تم، ہم کو تو ہر شکل میں لگتے ہو عالی شان تم، ہر سخن نہج بلاغا، چپ ہو تو قرآن تم، ہم کو تو ہر شکل میں لگتے ہو عالی شان تم، ہم کو تو ہر شکل میں لگتے ہو عالی شان تم۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ کیا تمہاری معرفت کی طے کرے منزل کوئی، کیا تمہاری معرفت کی طے کرے منزل کوئی، ہو کبھی واجب کی حد میں اور کبھی امکان تم، کیا تمہاری معرفت کی طے کرے منزل کوئی، ہو کبھی واجب کی حد میں اور کبھی امکان تم۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ جس کی جتنی حد تھی اس نے تم کو اتنا پڑھ لیا، جس کی جتنی حد تھی اس نے تم کو اتنا پڑھ لیا، ارے انبیاء کے واسطے بھی کب ہوئے آسان تم، جس کی جتنی حد تھی اس نے تم کو اتنا پڑھ لیا، انبیاء کے واسطے بھی کب ہوئے آسان تم، انبیاء کے واسطے بھی کب ہوئے آسان تم۔ ایک شخصیت سے وابستہ ہیں کتنی عظمتیں، ایک شخصیت سے وابستہ ہیں کتنی عظمتیں، مرد میدان علم کل مزدور کی پہچان تم، ایک شخص
ایک شخصیت سے وابستہ ہیں کتنی عظمتیں، مرد میدان علم کل مزدور کی پہچان تم، اور بھولنا چاہیں تو تم کو ہم بھلا سکتے نہیں، بھولنا بھی چاہیں تو تم کو بھلا سکتے نہیں، بھولنا بھی چاہیں تو تم کو بھلا سکتے نہیں، ارے دو جہاں پر کر چکے ہو اس قدر احسان تم۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ چاہیں تو تم کو بھلا سکتے نہیں، دو جہاں پر کر چکے ہو اس قدر احسان تم۔ خورشید بھائی ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں کہ عرش پر بھی تم ہی تم ہو، اتنی قربت رب سے ہے، عرش پر بھی تم ہی تم ہو، اتنی قربت رب سے ہے، اور زمین پر بھی اسی کے گھر میں ہو مہمان تم۔ عرش پر بھی تم ہی تم ہو، اتنی قربت رب سے ہے، عرش پر بھی تم ہی تم ہو، اتنی قربت رب سے ہے، اور زمین پر بھی اسی کے گھر میں ہو مہمان تم، اور زمین پر بھی اسی کے گھر میں ہو مہمان تم، کہ ایک انگوٹھی سے سلیمان کو حکومت کی عطا، ایک انگوٹھی سے سلیمان کو حکومت کی عطا، اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہو دھنوان تم، اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہو دھنوان تم، منزل معراج ہو یا طور ہو یا راہ نیل، منزل معراج ہو یا طور ہو یا راہ نیل، عقل انسان کو کیے ہو آج بھی حیران تم، عقل انسان کو کیے ہو آج بھی حیران تم۔ یہ شعر خاص طور سے شعراء کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ عقل انسان کو کیے ہو آج بھی حیران تم، بس اسی دن غرق ہو جاتی یہ ساری کائنات، بس اسی دن غرق ہو جاتی یہ ساری کائنات، گر نہ آ کر روک دیتے نوح کا طوفان تم۔ بس اسی دن غرق ہو جاتی یہ ساری کائنات، گر نہ آ کر روک دیتے نوح کا طوفان تم۔ یہ تعارف ہے تمہارا مختصر سے مختصر، یہ تعارف ہے تمہارا مختصر سے مختصر، ہو محمد کے لیے اللہ کا وردان تم۔ یہ تھے جناب حسن فراز صاحب۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں استاد الشعراء علی جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب نیر مجیدی صاحب۔ محفل اسی بارگاہ میں 14 رمضان کو اسی بارگاہ میں جشن امام حسن علیہ السلام منایا جائے گا۔ میں اصغر کنتوری صاحب کی جانب سے جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، بہت قدیم جشن ہے یہ، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا گا۔ 8 بجے شب میں آپ حضرات سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ 14 رمضان کو شب میں 8 بجے اسی بارگاہ میں ایک سلوات بھیجے مر محمد والے۔ کہ نور کی خیرات لیتے ہیں جہاں سے مہر و ماہ، نور کی خیرات لیتے ہیں جہاں سے مہر و ماہ،
میں نے بھی ذرات دامن میں وہیں کے بھر لیے، نور کی خیرات لیتے ہیں جہاں سے مہر و ماہ، میں نے بھی ذرات دامن میں وہیں کے بھر لیے، اور اس طرح اپنے عقیدے پر نظر رکھتا ہوں میں، اس طرح اپنے عقیدے پر نظر رکھتا ہوں میں، جاگتا ہو جس طرح کوئی اکیلا گھر لیے، اس طرح اپنے عقیدے پر نظر رکھتا ہوں میں، اس طرح اپنے عقیدے پر نظر رکھتا ہوں میں، جاگتا ہو جس طرح کوئی اکیلا گھر لیے، جاگتا ہو جس طرح کوئی اکیلا گھر لیے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد فرمایا کہ کلیجہ تھام لیں اپنا، مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے، کلیجہ تھام لیں اپنا، مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے، علی ہیں کعبے میں آ رہے ہیں رسول، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے، علی ہیں کعبے میں آ رہے ہیں رسول، علی ہیں کعبے میں آ رہے ہیں رسول، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے، علی ہیں کعبے میں آ رہے ہیں رسول، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے۔ فرمائیں کہ سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا، سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا، اور بے اجر ہو کے رہ گئی ساری عبادتیں، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا، بے اجر ہو کے رہ گئی ساری عبادتیں، سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا، اور بے اجر ہو کے رہ گئی ساری عبادتیں، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا۔ اور سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں۔ تعلیم پر بہت زور دیا جا رہا ہے، تعلیم اچھی چیز ہے، لیکن ملحظہ فرمائیں کہ اس بات کا خیال رہے کہ تربت میں عقیدے کی فضا ہوگی ضروری، تربت میں عقیدے کی فضا ہوگی ضروری، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے، تربت میں عقیدے کی فضا ہوگی ضروری، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے، اور قرآن و احادیث کے سب ہوں گے حوالے، کالج کی کتابوں سے سوالات نہ ہوں گے، قرآن و احادیث کے سب ہوں گے حوالے، تربت میں عقیدے کی فضا ہوگی ضروری، تربت میں عقیدے کی فضا ہوگی ضروری، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے، تربت میں عقیدے کی فضا ہوگی ضروری، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے، اور قرآن و احادیث کے سب ہوں گے حوالے، کالج کی کتابوں سے سوالات نہ ہوں گے، کالج کی کتابوں سے سوالات نہ ہوں گے، آؤ کہ در علم پر لے چلتے ہیں تم کو، واعظ سے نہ مل پائے گی تنویر کی تعلیم، آؤ کہ در علم پر لے چلتے ہیں تم کو، واعظ سے نہ مل پائے گی تنویر کی تعلیم، ماں باپ کی آغوش سے آغوش لحد تک کام آئے گی بس ماتم شبیر کی تعلیم، ماں باپ کی آغوش سے آغوش لحد تک، ماں باپ کی آغوش سے آغوش لحد تک کام آئے گی بس ماتم شبیر کی تعلیم۔ بس یہ آخری قطع بالکل نیا پرسوں کو درگاہ میں پڑا سن صاحب نہ رہیے گا، عرض کر رہا ہوں قبلہ یہ قطع خاص طور سے عرض کر رہا ہوں آخری قطع ہے۔
ایک سلوات بھیجے پر محمد کہ ہمراہ چراغ غم شبیر تھا ورنہ، ہمراہ چراغ غم شبیر تھا ورنہ تربت میں قیامت کا اجالا نہیں ہوتا، ہمراہ چراغ غم شبیر تھا ورنہ تربت میں قیامت کا اجالا نہیں ہوتا، ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال، ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حضرات ہماری فہرست میں جو شعراء حضرات تھے جن کو ظاہر سی بات ہے دوسری محفل میں جانا تھا وہ قریب فہرست مکمل ہو چکی، اب ایک غالباً فرید مصطفیٰ صاحب رہ گئے۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب ریاض کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ریاض کاظمی صاحب۔ ایک اور سلوات ہے کہ بھلا علی کے ملا کیا جناب کعبے سے، بھلا علی کے ملا کیا جناب کعبے سے، کوئی دعا نہ ہوئی مستجاب کعبے سے، بھلا علی کے ملا کیا جناب کعبے سے، کوئی دعا نہ ہوئی مستجاب کعبے سے۔ شعر دیکھیں اور خاص کہ علی کو چھوڑ کے کرتے ہیں جو رکوع و سجود، علی کو چھوڑ کے کرتے ہیں جو رکوع و سجود، انہی پائے گا ایک دن عذاب کعبے سے، علی کو چھوڑ کے کرتے ہیں جو رکوع و سجود، انہی پائے گا ایک دن عذاب کعبے سے، انہی پائے گا ایک دن عذاب کعبے سے، علی کو چھوڑ کے۔ علی کو چھوڑ کے کرتے ہیں جو رکوع و سجود، انہی پائے گا ایک دن عذاب کعبے سے۔ خاص کو جو دے گا 11 امامت کے سورجوں کی خبر، جو دے گا 11 امامت کے سورجوں کی خبر، طلوع ہوگا وہی آفتاب کعبے سے، جو دے گا 11 امامت کے سورجوں کی خبر، طلوع ہوگا وہی آفتاب کعبے سے، طلوع ہوگا وہی آفتاب کعبے سے۔ اور رسول کیوں نہ کرے آج شکر کا سجدہ، رسول کیوں نہ کرے آج شکر کا سجدہ، کہ جانشین ہوا دستیاب کعبے سے، رسول کیوں نہ کرے آج شکر کا سجدہ، کہ جانشین ہوا رسول کیوں نہ کرے آج شکر کا سجدہ، کہ جانشین ہوا دستیاب کعبے سے، رسول کیوں نہ کرے آج شکر کا سجدہ، کہ جانشین ہوا دستیاب کعبے سے۔ اور علی کا سلسلے کو بتا رہے خاص کہ علی کا بغض انہیں دیکھیے کہاں لے جائے، علی کا بغض انہیں دیکھیے کہاں لے جائیں، چلے ہیں واعظ خانہ خراب کعبے سے، علی کا بغض انہیں دیکھیے کہاں لے جائے، چلے ہیں واعظ خانہ خراب کعبے سے۔ ایک سلوات محمد والے کہ تاریخ کرے گی جسے تحریر الگ سے، تاریخ کرے گی جسے تحریر الگ سے، وہ وار کرے گا ابھی بے شیر الگ سے، تاریخ کرے گی جسے تحریر الگ سے، وہ وار کرے گا ابھی بے شیر الگ سے۔ شعر دیکھ بطور خاص دیکھیں گے کہ نسلوں کی
خبر رکھتی ہے میدان وغا میں، نسلوں کی خبر رکھتی ہے میدان وغا میں، اے فاتح خیبر تیری شمشیر الگ سے، نسلوں کی خبر رکھتی ہے میدان وغا میں، نسلوں کی خبر رکھتی ہے میدان وغا میں، اے فاتح خیبر تیری شمشیر الگ سے، اے فاتح خیبر تیری شمشیر الگ سے، اور مرسل کی قسم کیجئے رسولوں سے تقابل، مرسل کی قسم کیجئے رسولوں سے تقابل، اب ہر کی نظر آئے گی تقدیر الگ سے، مرسل کی قسم کیجئے رسولوں سے تقابل، اب ہر کی نظر آئے گی تقدیر الگ سے۔ شعر بطور خاص دیکھیں بطور خاص کہ اللہ بطور خاص دیکھیں کہ اللہ وہ عظمت تیری ہے ابن مظاہر، اللہ وہ عظمت تیری ہے ابن مظاہر، شبیر نے لکھی تجھے تحریر الگ سے، اللہ وہ عظمت تیری ہے ابن مظاہر، شبیر نے لکھی تجھے تحریر الگ سے، شبیر نے لکھی تجھے تحریر الگ سے۔ اور ایک دیکھیے متعارف کہ ہر دشمن زہرا کا ہے دل میرا نشانہ، ہر دشمن زہرا کا ہے دل میرا نشانہ، لعنت کے بناتا ہوں نئے تیر الگ سے، ہر دشمن زہرا کا ہے دل میرا نشانہ، ہر دشمن زہرا کا ہے دل میرا نشانہ، لعنت کے بناتا ہوں نئے تیر الگ سے۔ اور اب کرب و بلا تیری ہے خانہ کعبہ، اب کرب و بلا تیری ہے خانہ کعبہ، شبیر نے دی ہے تجھے جاگیر الگ سے، اب کرب و بلا تیری ہے خانہ کعبہ، شبیر نے دی ہے تجھے جاگیر الگ سے۔ یہ بھی شعر دیکھیں متعارف کہ دنیا کے مریضوں کو شفا بانٹ رہی ہے، دنیا کے مریضوں کو شفا بانٹ رہی ہے، غازی تیرے درگاہ کی زنجیر الگ سے، دنیا کے مریضوں کو شفا بانٹ رہی ہے، دنیا کے مریضوں کو شفا بانٹ رہی ہے، غازی تیرے درگاہ کی زنجیر الگ سے۔ اور جب جون کو دیکھا تو کہا کرب و بلا نے، جب جون کو دیکھا تو کہا کرب و بلا نے، تصویروں میں ہے ایک یہ تصویر الگ سے، جب جون کو دیکھا تو کہا کرب و بلا نے، تصویروں میں ہے ایک یہ تصویر۔ آخری شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ رومال تو بیٹے نے عطا کر دیا ہے حر، آخری شعر بطور خاص کہ رومال تو بیٹے نے عطا کر دیا ہے حر، اور دیں گی جزا مادر شبیر الگ سے، رومال تو بیٹے نے عطا کر دیا ہے حر، اور دیں گی جزا مادر شبیر۔ حضرات یہ تھے جناب ریاض کاظمی صاحب۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں جناب فرمان لکھنوی صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب فرمان لکھنوی صاحب۔ برائے ظہور تاجیل امام حسن علیہ صلوات۔ ایک مطلب تنشیر فرمائیں۔ جانتا کوئی نہ تھا رہتی تھی انجانی زبان، جانتا کوئی نہ تھا رہتی تھی انجانی زبان، مدح حیدر سے میری دنیا نے پہچانی زبان، جانتا کوئی نہ تھا رہتی تھی انجانی زبان، جانتا کوئی نہ تھا رہتی تھی انجانی زبان، مدح حیدر سے میری دنیا نے پہچانی زبان، مدح حیدر سے میری دنیا نے پہچانی زبان۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مدحت درود بھیجے محمد والے محمد، فاتح قندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام، فاتح قندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام،
اس خوشی میں ہو گئی واللہ مستانی زبان، فاتح قندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام، فاتح قندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام، فاتح قندق کی مدحت میں سنانا ہے کلام، اس خوشی میں ہو گئی واللہ مستانی زبان، اور مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں، مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں، اور کہیں بہلول دانا سی ہے دیوانی زبان، مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں، مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں، اور کہیں بہلول دانا سی ہے دیوانی زبان، مرتضیٰ کی شان میں انداز میسم ہے کہیں، اور کہیں بہلول دانا سی ہے دیوانی زبان۔ تو فرمائیں کہ مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مرسل اعظم سا لہجہ اور قرآنی زبان، مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مرسل اعظم سا لہجہ اور قرآنی زبان، مرسل اعظم کا لہجہ اور قرآنی زبان، مدحت حیدر کی خاطر کم سے کم درکار ہے، مرسل اعظم کا لہجہ اور قرآنی زبان، کلمہ توحید سے فرمان کی ہے التجا، کلمہ توحید سے فرمان کی ہے التجا، مدحت سرکار میں ہو جائے عمرانی زبان، کلمہ کلمہ توحید سے فرمان کی ہے التجا، مدحت سرکار میں ہو جائے عمرانی زبان۔ یہ جو جناب فرمان لکھنوی صاحب، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں جناب رضا الہ آبادی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں۔ جناب رضا الہ آبادی صاحب۔ حقیقت میں وہی بس دین حق کا فلسفہ سمجھے، کہ حقیقت میں وہی بس دین حق کا فلسفہ سمجھے، جو بعد مصطفیٰ حیدر کو اپنا پیشوا سمجھے، حقیقت میں وہی بس دین حق کا فلسفہ سمجھے، جو بعد مصطفیٰ حیدر کو اپنا پیشوا سمجھے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ ہے قدموں میں شہنشاہی مگر کرتے ہیں مزدوری، کہ ہے قدموں میں شہنشاہی مگر کرتے ہیں مزدوری، انہیں دیکھے جہاں اور مقصد دین خدا سمجھے، انہیں دیکھے جہاں اور مقصد دین خدا سمجھے، انہیں دیکھے جہاں اور مقصد دین خدا سمجھے۔ ایک مطلب اور 3-4 شعر سماعت فرمائیں، صلوات پڑھ دیں حضرات۔ سماعت فرمائیں حضرات کہ گھر میں خدا کے اپنے برادر کے سامنے، کہ گھر میں خدا کے اپنے برادر کے سامنے حیدر نے آنکھ کھولی پیمبر کے سامنے، کہ گھر میں خدا کے اپنے برادر کے سامنے حیدر نے آنکھ کھولی پیمبر کے سامنے، اور دنیا کے اہل علم کہاں اور علی کہاں، کہ دنیا کے اہل علم کہاں اور علی کہاں، قطروں کی کیا بساط سمندر کے سامنے، دنیا کے اہل علم کہاں اور علی کہاں، کہ دنیا کے اہل علم کہاں اور علی کہاں، قطروں کی کیا بساط سمندر کے سامنے، کہ قطروں کی کیا بساط سمندر کے سامنے۔ اور حیدر نے خود خرید کے سادہ سا ایک لباس، کہ حیدر نے خود خرید کے سادہ سا ایک لباس زیر لباس رکھ دیا قمر کے سامنے، حیدر نے خود خرید کے سادہ سا ایک لباس
زیر لباس رکھ دیا قمر کے سامنے، اور بعد رسول بیٹھ گئے بانیان شر، کہ بعد رسول بیٹھ گئے بانیان شر شمع جلا کے مہر منور کے سامنے، کہ بعد رسول بیٹھ گئے بانیان شر شمع جلا کے مہر منور کے سامنے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ عباس کو خدا نے کیا خلق اس طرح، کہ عباس کو خدا نے کیا خلق اس طرح، آئینہ ایک رکھ دیا حیدر کے سامنے۔ عباس کو خدا نے کیا خلق اس طرح، آئینہ ایک رکھ دیا حیدر کے سامنے۔ اور آخری شعر کہ جو منکرے ولائے علی ہیں وہ روز حشر، کہ جو منکرے ولائے علی ہیں وہ روز حشر، جائیں گے کیسے ساقی کوثر کے سامنے۔ جو منکرے ولائے علی ہیں وہ روز حشر، جائیں گے کیسے ساقی کوثر کے سامنے۔ جناب رضا الہ آبادی صاحب، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب قمر نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کرام سے جناب قمر نقوی صاحب۔ پڑھ کے کتاب نہج بلاغہ آیا ہوا، پڑھ کے کتاب نہج بلاغہ آیا ہوا، موجود اس کی ذات تھی منظر کے سامنے۔ پڑھ کے کتاب نہج بلاغہ آیا ہوا، موجود اس کی ذات تھی منظر کے سامنے۔ تو اسے دیکھیں کہ یا اس نے اپنے ہاتھوں سے دنیا بنائی ہے، یا اس نے اپنے ہاتھوں سے دنیا بنائی ہے، یا خلقت جہاں ہوئی حیدر کے سامنے، یا اس نے اپنے ہاتھوں سے دنیا بنائی ہے، یا خلقت جہاں ہوئی حیدر کے سامنے۔ مطلب دیکھیں کہ رنج و علم کا سامنے دریا ہے اور میں، رنج و علم کا سامنے دریا ہے اور میں، بس اعتبار خالق موسیٰ ہے اور میں۔ رنج و علم کا سامنے دریا ہے اور میں، رنج و علم کا سامنے دریا ہے اور میں، بس اعتبار خالق موسیٰ ہے اور میں۔ یہ بھی سے دیکھیں کہ پروردگار حضرت دیبل پہ ہے یقین، پروردگار حضرت دیبل پہ ہے یقین، منبر ہے مرتضیٰ کا قصیدہ ہے اور میں۔ پروردگار حضرت دیبل پہ ہے یقین، پروردگار حضرت دیبل پہ ہے یقین، منبر ہے مرتضیٰ کا قصیدہ ہے اور میں۔ بدوانی منظور سے ہے کہ منبر ہے مرتضیٰ کا قصیدہ ہے اور میں، اور معراج میں بھی میرے ہی دم سے ہیں رونقیں، معراج میں بھی میرے ہی دم سے ہیں رونقیں، اور زیر کسا بھی میرا گھرانہ ہے اور میں، معراج میں بھی میرے ہی دم سے ہیں رونقیں، زیر کسا بھی میرا گھرانہ ہے اور میں، معراج میں بھی میرے ہی دم سے ہیں رونقیں، زیر کسا بھی میرا گھرانہ ہے اور میں۔ اور آخری دو شعر ہیں کہ جاری ہے مسند خلفاء پر مباحثہ، جاری ہے مسند خلفاء پر مباحثہ، ووٹوں کا صرف لفظ تبرہ ہے اور میں۔ جاری
مسند خلفاء پر مباحثہ، ہوٹوں پر صرف لفظ تبرہ ہے اور میں، آخری شعر ہے کہ رسوائیوں سے بچ نہیں سکتا تمام عمر، رسوائیوں سے بچ نہیں سکتا تمام عمر، شامل اگر مزاج میں کینہ ہے اور میں، رسوائیوں سے بچ نہیں سکتا رسوائیوں سے بچ نہیں سکتا تمام عمر، شامل اگر مزاج میں کینہ ہے اور میں۔ حضرات ایک اعلان تمام کروا لیں، انشاءاللہ 20 رجب مطابق 5 مارچ کو امام باڑہ آغا باقر میں جشن تسکین شام منعقد ہوگا، جس کا مقرر ہے علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی۔ حضرات تمام مومنین سے گزارش ہے کہ برائے کرم اس جشن میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب طیب عباس صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب طیب عباس صاحب۔ کہ مشکلیں جب مجھے ستاتی ہیں، مشکلیں جب مجھے ستاتی ہیں، بس میں تم کو پکار لیتا ہوں، مشکلیں جب مجھے ستاتی ہیں، بس میں تم کو پکار لیتا ہوں، اور کر کے سجدہ تمہارے روضے پر اپنے سجدے سنوار لیتا ہوں، کر کے سجدہ تمہارے روضے پر اپنے سجدے سنوار لیتا ہوں۔ کہ فاطمہ کے گھر میں ایسا سلسلہ دیکھا گیا، فاطمہ کے گھر میں ایسا سلسلہ دیکھا گیا، سلسلہ در سلسلہ ایک نور کا دیکھا گیا، سلسلہ در سلسلہ ایک نور کا دیکھا گیا، فاطمہ زہرا تمہارے در کی وہ دہلیز ہے، فاطمہ زہرا تمہارے در کی وہ دہلیز ہے، آسمانوں کا جہاں پر سر جھکا دیکھا گیا، فاطمہ زہرا تمہارے در کی وہ دہلیز ہے، آسمانوں کا جہاں پر سر جھکا دیکھا گیا۔ تو حسن یوسف کہہ رہا ہے حسن اکبر دیکھ کر، حسن یوسف کہہ رہا ہے حسن اکبر دیکھ کر، دیکھ کر تجھ کو نہ مجھ سے آئینہ دیکھا گیا، دیکھ کر تجھ کو نہ مجھ سے آئینہ دیکھا گیا، دیکھ کر تجھ کو نہ مجھ سے آئینہ دیکھا گیا۔ تو ڈھونڈتی ہیں میری آنکھیں اس کے قدموں کے نشان، ڈھونڈتی ہیں میری آنکھیں اس کے قدموں کے نشان، آسمانوں پر بھی جس کا نقش پا دیکھا گیا، آسمانوں پر بھی جس کا نقش پا دیکھا گیا۔ تو پیش رب روزے بھی تھے میرے سجدے بھی تھے، پیش رب روزے بھی تھے میرے سجدے بھی تھے، سب سے پہلے پر میرا عشق ازا دیکھا گیا، سب سے پہلے پر میرا عشق ازا دیکھا گیا۔ تو مشکلوں میں چاہے آدم ہو کہ ختمی مرتبت، مشکلوں میں چاہے آدم ہو کہ ختمی مرتبت، ہر زمانے میں میرا مشکل کشا دیکھا گیا، ہر زمانے میں میرا مشکل کشا دیکھا گیا، ہر زمانے میں میرا مشکل کشا دیکھا گیا۔ تو اس کو خالق نے خریدا اپنی مرضی بیچ کر، اس کو خالق نے خریدا اپنی مرضی بیچ کر، بستر مرسل پر جب سونا کھرا دیکھا گیا، اس کو خالق نے خریدا اپنی مرضی بیچ کر، اس کو خالق نے خریدا اپنی مرضی بیچ کر، بستر مرسل پر جب سونا کھرا دیکھا گیا، بستر مرسل پر جب سونا کھرا دیکھا گیا۔ تو چھوڑ کر دریا کو بھاگے
بھاگنے والے صنم، چھوڑ کر دریا کو بھاگے بھاگنے والے صنم، جب سرے ساحل وفاؤں کا خدا دیکھا گیا، چھوڑ کر دریا کو بھاگے بھاگنے والے صنم، چھوڑ کر دریا کو بھاگے بھاگنے والے صنم، جب سرے ساحل وفاؤں کا خدا دیکھا گیا، تو مرحبا کہنے لگیں توریت انجیل و زبور، مرحبا کہنے لگیں توریت انجیل و زبور، گود میں قرآن کی قرآن وفا دیکھا گیا، مرحبا کہنے لگیں توریت انجیل و زبور، گود میں قرآن کی قرآن وفا دیکھا گیا۔ یہ شعر بطور خاص ہے کہ چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے ایک سورج بارہا محو دعا دیکھا گیا، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے، وہ اتنا ہنسی تھا، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے ایک سورج بارہا محو دعا دیکھا گیا، چاند وہ اتنا ہنسی تھا، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے ایک سورج بارہا محو دعا دیکھا گیا، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے ایک سورج بارہا محو دعا دیکھا گیا، چاند وہ اتنا ہنسی تھا جس کو پانے کے لیے ایک سورج بارہا محو دعا دیکھا گیا، ایک سورج بارہا محو دعا دیکھا گیا، تو جب حسین ابن علی نے بالوں پر اس کو دیے، جب حسین ابن علی نے بالوں پر اس کو دیے، فکر کا طائر میرا اونچا اڑا دیکھا گیا، جب حسین ابن علی نے بالوں پر اس کو دیے، فکر کا طائر میرا اونچا اڑا دیکھا گیا۔ اور یہ تصویر کا مسئلہ ہے کہ سب اندھیرے مٹ گئے وہ ہے سلامت آج بھی، سب اندھیرے مٹ گئے وہ ہے سلامت آج بھی، سیدہ کے نور کا یہ معجزہ دیکھا گیا، سب اندھیرے مٹ گئے وہ ہے سلامت آج بھی، سیدہ کے نور کا یہ معجزہ دیکھا گیا، تو بے زباں ذروں کو جب معراج ان کی مل گئی، بے زباں ذروں کو جب معراج ان کی مل گئی، دست مرسل پر انہیں بھی بولتا دیکھا گیا، بے زباں ذروں کو جب معراج ان کی مل گئی، دست مرسل پر انہیں بھی بولتا دیکھا گیا، تو یہ چھپا تھا اس میں سورج کی حکومت ہوگی، اب یہ چھپا تھا اس میں سورج کی حکومت ہوگی، اب صبح جب اخبار طیب شام کا دیکھا گیا، یہ چھپا تھا اس میں سورج کی حکومت ہوگی، اب یہ چھپا تھا اس میں سورج کی حکومت ہوگی، اب صبح جب اخبار طیب شام کا۔ یہ تو جناب طیب عباس صاحب، اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب شاداب لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں اور اختصار سے اپنا کلام پیش فرمائیں۔ شاداب ہم پا آج خدا مہربان ہے، شاداب ہم پا آج خدا مہربان ہے، مد علی ہے اور ہماری زبان ہے، مد علی ہے اور ہماری زبان ہے، روضہ علی کا چاند ستاروں کی جان ہے،
روضہ علی کا چاند ستاروں کی جان ہے، یہ سرزمین نجف کی نہیں آسمان ہے۔ ایک سب بات لے نکلا ہوں اپنے گھر سے میں لے کر علی کا نام، نکلا ہوں اپنے گھر سے میں لے کر علی کا نام، آسان میرے واسطے ہر امتحان ہے، نکلا ہوں اپنے گھر سے میں لے کر علی کا نام، آسان میرے واسطے ہر امتحان ہے، آسان میرے واسطے ہر امتحان ہے۔ یہ مقطع کرنا دیکھیے گا۔ مجھ کو جنا میں جانے کی شاداب فکر کیا، دیکھیے گا۔ مجھ کو جنا میں جانے کی شاداب فکر کیا، سینے پہ میرے ماتم شے کا نشان ہے، مجھ کو جنا میں جانے کی شاداب فکر کیا، سینے پہ میرے ماتم۔ جناب شاداب لکھنوی صاحب، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب جلال کاظم صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں۔ جناب جلال کاظم صاحب۔ ممدو کے حوالے سے ایک ربائی پیش کرنا ہے کہ افلاک بھی کہتے ہیں قداور ہے علی، افلاک بھی کہتے ہیں قداور ہے علی، بحرین بھی کہتے ہیں سمندر ہے علی، قداور ہے علی، بحرین بھی کہتے ہیں سمندر ہے علی، اور ہم شیعوں پر بیجا ہے غلو کی تہمت، انسان کے ادراک سے باہر ہے، ہم شیعوں پر بیجا ہے غلو کی تہمت، انسان کے ادراک سے باہر ہے، انسان کے ادراک سے باہر ہے۔ یہ خطابی ممدو کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ زبانیں بخش دی ذروں کو تو نے، زبانیں بخش دی ذروں کو تو نے، تیرا نقش کف پا بولتا ہے، زبانیں بخش دی ذروں کو تو نے، تیرا نقش کف پا بولتا ہے، اور تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے، تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے، تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے، زبانیں بخش دی ذروں کو تو نے، تیرا نقش کف پا بولتا ہے، تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے، تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے، تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے، تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے۔ درود پڑھیں آخر میں ایک مطلع اور چند بسات پیش کرنے کا مطلع دیکھیں گے کہ تیرے سنگ در سے ہٹ کر آسرا کوئی نہیں، تیرے سنگ در سے ہٹ کر آسرا کوئی نہیں، اے میرے مولا میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سنگ در سے ہٹ کر آسرا کوئی نہیں، اے میرے مولا میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اور میں کہ میں تو ہوں فطرت سے شہر علم کے در کا فقیر، میں تو ہوں فطرت سے شہر علم کے در کا فقیر، دشمن حیدر سے میرا واسطہ کوئی نہیں،
دشمن حیدر سے میرا واسطہ کوئی نہیں، اور یہ حقیقت جان لو جنت میں جانا ہے اگر، یہ حقیقت جان لو جنت میں جانا ہے اگر، 14 دروازوں سے ہٹ کر راستہ کوئی نہیں، یہ حقیقت جان لو جنت میں جانا ہے اگر، 14 دروازوں سے ہٹ کر راستہ کوئی نہیں۔ اور یہ لکھنؤ ہے، شیخ سماعت فرمائیں کہ غور سے دیکھو ذرا اے شیخ دیوار حرم، لفظ دیکھیں گے کہ غور سے دیکھو ذرا اے شیخ دیوار حرم، ایک چٹکنے کی نشانی سی بھی کیا کوئی نہیں، غور سے دیکھو ذرا اے شیخ دیوار حرم، ایک چٹکنے کی نشانی سی بھی کیا کوئی نہیں، اور حق کدھر ہے یہ سمجھنا ہو تو پڑھ لینا غدیر، حق کدھر ہے یہ سمجھنا ہو تو پڑھ لینا غدیر، ہے بہت آسان اس میں فلسفہ کوئی نہیں، ہے بہت آسان اس میں فلسفہ کوئی نہیں، حق کدھر ہے یہ سمجھنا ہو تو پڑھ لینا غدیر، ہے بہت آسان اس میں فلسفہ کوئی نہیں۔ اس شعر پہ بھی توجہ چاہتا ہوں، کربلا کے حوالے سے ہے کہ باقر و سجاد تھے انکار زندہ رہ گیا، باقر و سجاد تھے انکار زندہ رہ گیا، بیعت فاسق سمجھتی تھی بچا کوئی نہیں، باقر و سجاد تھے انکار زندہ رہ گیا، بیعت فاسق سمجھتی تھی بچا کوئی نہیں، بیعت فاسق سمجھتی تھی بچا کوئی نہیں، اور کربلا کردار کی ایسی کسوٹی ہے کہ اب، کربلا کردار کی ایسی کسوٹی ہے کہ اب، ہر تو مل جاتے ہیں لیکن ہرملا کوئی نہیں، کربلا کردار کی ایسی کسوٹی ہے کہ اب، کربلا کردار کی ایسی کسوٹی ہے کہ اب، ہر تو مل جاتے ہیں لیکن ہرملا کوئی نہیں، ہر تو مل جاتے ہیں لیکن ہرملا کوئی نہیں، اور یہ کرم کی انتہا ہے صبر کے پروردگار، شعر پر خاص توجہ کہ یہ کرم کی انتہا ہے صبر کے پروردگار، کہہ دیا ہر سے کہ آ تیری خطا کوئی نہیں، یہ کرم کی انتہا ہے صبر کے پروردگار، کہہ دیا ہر سے کہ آ تیری خطا کوئی نہیں، کہہ دیا، آخری شعر اس کے بعد مکتا ہے، کہہ دیا ہر سے کہ آ تیری خطا کوئی نہیں، اور جن گھروں میں بچھ نہ پایا ہو کبھی فرش عزا، جن گھروں میں بچھ نہ پایا ہو کبھی فرش عزا، ان کے دروازوں پر جا کر مانگتا کوئی نہیں، جن گھروں میں بچھ نہ پایا ہو کبھی فرش عزا، ان کے دروازوں پر جا کر مانگتا کوئی نہیں، اور کوئی تو مجھ کو نجف لے جا کے چھوڑا اے جلال، کوئی تو مجھ کو نجف لے جا کے چھوڑا اے جلال، اس مریض عشق حیدر کی دوا کوئی نہیں، اس مریض عشق حیدر کی دوا کوئی نہیں۔ حضرات، یہ جناب جلال قادری صاحب، حالانکہ ان کا مقام نہیں لیکن ان کا حکم ہے، میں گزارش کروں جناب شموم عارفی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب شموم عارفی صاحب۔ کہ ردیف اور خوافی کو منتخب کر کے، ردیف اور خوافی کو منتخب کر کے تصورات کے سانچے میں شعر ڈھالے ہیں، تصورات کے سانچے میں شعر ڈھالے ہیں، اور ولا کے جام کی لذت ہو کس طرح محسوس، ولا کے جام کی لذت ہو کس طرح محسوس،
اگر زبان پر بغض علی کے چھالے ہیں، بلا کے جام کی لذت ہو کس طرح محسوس، بلا کے جام کی لذت ہو کس طرح محسوس، اگر زبان پر بغض علی کے چھالے ہیں. ایک نعرے سلوات دیجیے. کہ بہت کلام کیا بار بار لب کھولے، بہت کلام کیا بار بار لب کھولے، علی کے حق میں نہ بولے اگر تو کیا بولے، علی کے حق میں نہ بولے، بہت کلام کیا بار بار لب کھولے، علی کے حق میں نہ بولے اگر تو کیا بولے. یہ ہے علی کے ثناگر کے واسطے لازم، یہ ہے علی کے ثناگر کے واسطے لازم، ہر ایک لفظ کو میزان عقل پر تولے، ہر ایک لفظ کو میزان عقل پر تولے، اسی کے واسطے زیبا ہے لاپتہ ہونا، اسی کے واسطے زیبا ہے لاپتہ ہونا، جری جو تیغوں کے سائے میں چین سے سو لے، جری جو تیغوں کے سائے میں چین سے سو لے، شگاف خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، شگاف خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، بشر کو چاہیے زمزم پر جا کے منہ دھو لے، شگاف خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، بشر کو چاہیے زمزم پر جا کے منہ دھو لے، علی کے بغض میں پتھر لئیں کے سر پہ گرا، علی کے بغض میں پتھر لئیں کے سر پہ گرا، یہاں تو سر کو منڈاتے ہی پڑ گئے، پڑ
ابو لہب پتو کرتے ہیں بارہا لعنت، ابو لہب پتو کرتے ہیں بارہا لعنت، اور فدق کی بات جو چھیڑی تو بن گئے بھولے، ابو لہب پتو کرتے ہیں بارہا لعنت، ابو لہب پتو کرتے ہیں بارہا لعنت، فدق کی بات جو چھیڑی تو بن گئے بھولے، ہر ایک بیت میں ہو الفت علی کی مٹھاس، ہر ایک بیت میں ہو الفت علی کی مٹھاس، وہی ہے شیر جو کانوں میں جا کے رس گھولے، وہی ہے شیر جو کانوں میں جا کے رس گھولے، مختہ میں نظر فرمانے کہ طواف خانہ کعبہ کا شوق بھی تھا مگر، طواف خانہ کعبہ کا شوق بھی تھا مگر، شموم دل نے کہا پہلے کربلا ہو، شرکت ہو گئی تھی بس درے صاحب کا حکم ہے ایک مرتبہ سے 4-5 شعر ملاحظہ پڑھا لیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد کہ کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، یوں بھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھا جائے گا، کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا، اور یوں بھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھا جائے گا، خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک، خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا، خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک، خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا، اور نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمانے کہ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی، کہ نعت مرسل میں
سند کی جب ضرورت آئے گی اے ابو طالب تیرا دیوان دیکھا جائے گا. نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی، نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی اے ابو طالب تیرا دیوان دیکھا جائے گا. جا کنی مرقد قیامت میں علی کے نام پر، جا کنی مرقد قیامت میں علی کے نام پر مشکلیں ہوتے ہوئے آسان دیکھا جائے گا. 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 یہ شعر دیکھیں حضرات کہ عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب، سورہ نحل کی آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ فرمایا کہ عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب، عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب، تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا. تب علی کی شکل میں، تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا. تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا. تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا. بس دو شعر اور سن لیں کہ تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا اور حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. کہ حسن اپنا دیکھنا ہے، بلند فرمائے کہ حسن اپنا دیکھنا ہے، حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا. حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا. آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا. بس آخری شعر ملاحظہ فرمانے کہ ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل. ذہن کہتا ہے، ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل. ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل. دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا. دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا. دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا. بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حشر لکھنوی اور بھولے بھائی جو تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش. جناب حشر لکھنوی صاحب. نعرہ سلوات تھوڑا آگے کھسا کا یہاں پر نعرہ سلوات مسئلہ پیش کر رہے ہیں بغض جو رکھے نبی سے وہ مسلمان. بغض جو رکھے نبی سے وہ مسلمان نہیں. بغض جو رکھے نبی سے وہ
مسلمان نہیں ہے یہ اعلان خدا یہ میرا فرمان نہیں ہے یہ فرمان خدا یہ میرا فرمان نہیں ہے یہ فرمان خدا یہ میرا فرمان نہیں۔ اور حسن وقتہ پیش کر رہا ہوں رضا فرمائے حضرات کہ شخصیت کیا ہے علی کی تمہیں پہچان نہیں، شخصیت کیا ہے علی کی تمہیں پہچان نہیں، اے مسلمانوں یہ نکتہ کوئی آسان 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 نہیں۔ اور فاطمہ جزو رسالت ہے زمانے والوں، فاطمہ جزو رسالت ہے زمانے والوں، ہے یہ اعلان محمد کوئی ہذیان نہیں، ہے یہ اعلان محمد کوئی ہذیان نہیں۔ اور جس سے ناراض نظر آئے جناب زہرا، جس سے ناراض نظر آئے جناب زہرا، ان کی بخشش کا کہیں کوئی بھی امکان نہیں، ان کی بخشش کا کہیں کوئی بھی امکان نہیں، ان کی بخشش کا کہیں کوئی بھی امکان نہیں۔ اور شے کی صورت جو پڑھے نیز پا قرآن حکیم، شے کی صورت جو پڑھے نیز پا قرآن حکیم، ایسا دنیا میں کہیں قاری قرآن نہیں، ایسا دنیا میں کہیں قاری قرآن نہیں، ایسا دنیا میں کہیں قاری قرآن نہیں۔ اور یہ بتاتے ہیں مجالس میں بچھے دسترخوان، بطور خاص شعر پیش کروں تو ملادہ فرمائیں کہ یہ بتاتے ہیں مجالس میں بچھے دسترخوان، کوئی سرور کا عزادار پریشان نہیں، یہ بتاتے ہیں مجالس میں بچھے دسترخوان، کوئی سرور کا عزادار پریشان نہیں، کوئی سرور کا عزادار پریشان نہیں۔ اور حشر کہتا ہے جہاں شاعر شبیر مجھے، حشر کہتا ہے جہاں شاعر شبیر مجھے، غیر کی مدح کروں یہ میرا ایمان نہیں، حشر کہتا ہے جہاں شاعر شبیر مجھے، غیر کی مدح کروں یہ میرا ایمان نہیں، غیر کی مدح کروں یہ میرا ایمان نہیں۔ یہ تو جناب حشر النبی صاحب میں بڑے ادب و احترام کا گزارش ہوں، جناب
موجز شہیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں. جناب موجز شہیدی صاحب. ایک سلوات جس جگہ محفل ولا ہوگی، جس جگہ محفل ولا ہوگی، جس جگہ محفل ولا ہوگی، ہر مرض کی وہی دوا ہوگی، ہر مرض کی وہی دوا ہوگی، ہر مرض کی وہی دوا ہوگی. اور کہا فطرس نے لے چلو مجھ کو، کہا فطرس نے لے چلو مجھ کو، شے کے جھولے سے ہی شفا ہوگی، شے کے جھولے سے ہی شفا ہوگی، شے کے جھولے سے ہی شفا ہوگی. اور موت آ جا عشق حیدر میں، موت آ جا عشق حیدر میں، زندگی کی یہی بقا ہوگی، زندگی کی یہی بقا ہوگی، زندگی کی یہی بقا ہوگی. اور نام حیدر پمو بناتے ہو، نام حیدر پمو بناتے ہو، ہے پتہ اس کی کیا سزا ہوگی، ہے پتہ اس کی کیا سزا ہوگی، ہے پتہ اس کی کیا سزا ہوگی. اور یا علی یا علی کا ورد کرو، یا علی یا علی کا ورد کرو، دور تم سے ہر ایک بلا ہوگی، دور تم سے ہر ایک بلا ہر ایک بلا ہوگی. اور جس کے دل میں ہو الفت حیدر، جس کے دل میں ہو الفت حیدر، دل کی قیمت بتاؤ کیا ہوگی، بتاؤ کیا ہوگی، دل کی قیمت
بتاؤ کیا ہوگی، شعر موجز نے جو سنائے ہیں، شعر موجز نے جو سنائے ہیں، میرے مولا کی عطا بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب فرار جعفر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ ایمان میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب فرار جعفر صاحب۔ بغض سرکار رسالت میں جو مر جاتے ہیں، بغض سرکار رسالت میں جو مر جاتے ہیں، کیا خبر ہم کو پس مرگ کدھر جاتے ہیں۔ بغض سرکار رسالت میں جو مر جاتے ہیں، کیا خبر ہم کو پس مرگ کدھر جاتے ہیں۔ اور لاکھ پہلو رسالت کا شرف حاصل ہو، لاکھ پہلو رسالت کا شرف حاصل ہو، کون کہتا ہے کہ شیطان سدھر جاتے ہیں۔ لاکھ پہلو رسالت کا شرف حاصل ہو، لاکھ پہلو رسالت کا شرف حاصل ہو، کون کہتا ہے کہ شیطان سدھر جاتے ہیں۔ اور چڑھ کے ممبر پر جو توہین عقیدوں کی کریں، چڑھ کے ممبر پر جو توہین عقیدوں کی کریں، ایسے افراد نگاہوں سے اتر جاتے ہیں۔ چڑھ کے ممبر پر جو توہین عقیدوں کی کریں، ایسے افراد نگاہوں سے اتر جاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعت نہیں لکھ سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعت نہیں لکھ سکتے، اور کرتاس و قلم مانگو تو ڈر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعت نہیں لکھ سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعت نہیں لکھ سکتے، اور کرتاس و قلم مانگو تو ڈر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعت نہیں لکھ سکتے، اور کرتاس و قلم مانگو تو ڈر جاتے ہیں۔ اور تم انہیں نوح کے بیٹے سے بھی بدتر جانو، تم انہیں نوح کے بیٹے سے بھی بدتر جانو، جو محمد کے سفینے سے اتر جاتے ہیں، جو محمد کے سفینے سے اتر جاتے ہیں۔ تم انہیں نوح کے بیٹے سے بھی بدتر جانو، جو محمد کے سفینے سے اتر جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے آئینوں کو، ہم نے دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے آئینوں کو، کربلا جاتے ہیں جو لوگ نکھر جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں جو لوگ نکھر جاتے ہیں۔ ایک درود بھیجے گا محمد واد۔ کی جناب فرار جعفر صاحب، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ ایمان میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب۔ ایک دودھ بھیجا آپ نے، چار پانچ شیر میں کوئی حاضر نہیں۔ ایک دودھ اور بھیجا آپ نے۔ میرے لب ہائے مبارک پاہے مدحت تیری، میرے لب ہائے مبارک پاہے مدحت تیری، تو
ہے قرآن تو کرتا ہوں تلاوت تیری، تو ہے قرآن تو کرتا ہوں تلاوت تیری، راز مخفی کا حسین راز ہے خلقت تیری، راز مخفی کا حسین راز ہے خلقت تیری، کون اللہ ہے سمجھے جو حقیقت تیری، کون اللہ ہے سمجھے جو حقیقت تیری، این شہری کے خدا تیری نمازوں پر سلام، این شہری کے خدا تیری نمازوں پر سلام، رب کے ہونے کی علامت ہے عبادت تیری، رب کے ہونے کی علامت ہے عبادت تیری، رب کے ہو رب نے چاہا کہ وہ کعبے کو کرے پاکیزہ، رب نے چاہا کہ وہ کعبے کو کرے پاکیزہ، اس لیے ہو گئی کعبے میں ولادت تیری، اس لیے ہو گئی کعبے میں ولادت تیری، تیری ایک خاص دعا سے یہ ہوا ہے روشن، تیری ایک خاص دعا سے یہ ہوا ہے روشن، دو صنم ایسے ہیں جن پر ہے ملامت تیری، دو صنم، بس یہ آخری شعر، کہ 10ویں درجے کا بھی ایمان یہی کہتا ملا، 10ویں درجے کا بھی ایمان یہی کہتا ملا، یا علی ہم نہ سمجھ پائے حقیقت، بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا قمر واقعی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں، مولانا قمر واقعی صاحب۔ تھوڑا آگے آ گیا، ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد، فرمائیں کہ لے لو گلشن بھی طبیعت میں جو شر آ جائے، لے لو گلشن بھی طبیعت میں جو شر آ جائے، شاخ امید میں گل آئے ثمر آ جائے، لے لو گلشن بھی طبیعت میں جو شر آ جائے، شاخ امید میں گل آئے ثمر آ جائے، دین تو لے نہیں سکتے ہو بلا حب علی، دین تو لے نہیں سکتے ہو بلا حب علی،
لے لو دنیا بھی اگر زیر اثر آ جائے، لے لو دنیا بھی ملازم فرمائیں بطور خاص شعراء کرام کے لیے دیکھیے گا کہ لے لو گلشن بھی طبیعت میں جو شر آ جائے، شاخ امید میں گل آئے ثمر آ جائے، دین کو لے نہیں سکتے ہو بلا حب علی، لے لو دنیا بھی اگر زیر اثر آ جائے، اور لے لو بستر بھی نبی کا شب ہجرت لے لو، زیر شمشیر تمہیں نیند اگر آ جائے، زیر شمشیر تمہیں نیند اگر آ جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تازہ منقبت کے میں اتفاق سے بحری لانا بھول گیا، اور تازہ منقبت کا جس میں شعر یاد آ رہا ہے سنیں گا، ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں دیکھیں بطور خاص کہ 13 رجب کو صدیوں کی اس خاموشی کے بعد، 13 رجب کو صدیوں کی اس خاموشی کے بعد، کھل کر ہنسا ہے خانہ کعبہ خوشی کے بعد، کھل کر ہنسا ہے خانہ کعبہ خوشی کے بعد۔ اور یہ بھی مطلب دیکھیے گا کہ کھل کر ہنسا ہے خانہ، ایک اشارہ ہے مطلب میں، کھل کر ہنسا ہے خانہ کعبہ خوشی کے بعد۔ بھائی دیکھیے گا کہ جن کے ولی ہیں اور بھی حق کے ولی کے بعد، ایک اشارہ ہے جہاں تک بات پہنچے گی، جن کے ولی ہیں اور بھی حق کے ولی کے بعد، ظلمت میں جا رہے ہیں وہی روشنی کے بعد، ظلمت میں جا رہے ہیں وہی روشنی کے بعد، ظلمت میں جا رہے ہیں وہی روشنی کے بعد۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ جامع زبان کا شعر ہے کہ جامع ولا کو پیجئے پینا ثواب ہے، جامع ولا کو پیجئے پینا ثواب ہے، توبہ تو ایک کفر ہے اس میں کشی کے بعد، توبہ تو ایک کفر ہے، توبہ تو ایک کفر ہے، توبہ تو ایک کفر ہے اس میں کشی کے بعد، توبہ تو ایک کفر، جامع ولا کو پیجئے پینا ثواب ہے، توبہ تو ایک کفر ہے اس میں کشی کے بعد۔ حدیث حضور کی آنا والی من نور واحد اس پیرائے میں کہنے کی کوشش کیے کہ جامع ولا کو پیجئے پینا ثواب ہے، توبہ تو ایک کفر ہے اس میں کشی کے بعد، توبہ تو ایک کفر ہے اس میں کشی کے بعد، حصہ ہے دونوں ایک ہی نور جلی کا جب، حصہ ہے دونوں ایک ہی نور جلی کا جب، کیسے کوئی کہے کہ علی ہے نبی کے بعد، کیسے کوئی کہے، دیکھیں کہ کیسے کوئی کہے کہ علی ہے نبی کے بعد، کیسے کوئی کہے کہ علی ہے نبی کے بعد، سب مصطفیٰ ہے جان لو اس خاندان میں، کوئی کسی سے پہلے نہ کوئی کسی کے بعد، سب مصطفیٰ ہے جان لو، سب مصطفیٰ ہے جان لو اس خاندان میں، کوئی کسی سے پہلے نہ کوئی کسی کے بعد، اور بندہ کوئی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا مولا علی سے پہلے نہ مولا علی کے بعد، بندہ کوئی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا مولا علی سے پہلے نہ مولا علی کے بعد، مولا علی سے پہلے نہ مولا علی کے بعد، بندہ کوئی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا مولا علی سے پہلے نہ مولا علی کے بعد۔ شعر دیکھیے گا، بغض علی میں جینا ہلاکت سے کم نہیں، بغض علی میں جینا ہلاکت سے کم نہیں، جنت حرام ہو گئی اس خودکشی کے بعد، جنت حرام ہو گئی، یہ شعراء کرام کی خاص توجہ ہے، بغض علی میں جینا ہلاکت سے کم نہیں، جنت حرام ہو گئی۔ آخری شعر سنیے گا، بغض علی میں جینا
ہلاکت سے کم نہیں، جنت حرام ہو گئی۔ اس خودکشی کے بعد بولے علی کہ مجھ کو تولا قبول ہے، بولے علی کہ مجھ کو تولا قبول ہے، زہرا کے دشمنوں سے مگر دشمنی کے بعد، زہرا کے دشمنوں سے مگر دشمنی کے بعد۔ بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ۔ رابطے کے جناب مولانا قمر واقعی صاحب، میں بڑی ادب و احترام کا گزارش کر رہا ہوں استاد الشعراء عالی جناب اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ اعجاز زیدی صاحب۔ آج کی محفل میں 2-3 سال سے پریشانی ہو جاتی ہے کہ مولانا جعفر عباس صاحب نے اپنی محفل 15 رجب سے 16 رجب کو کر دی، تو مجبوراً بیچ میں پہنچے تھے، وہاں بھی جانا ضروری ہے۔ ایک قطع پینشیت مولانا ہاں جناب پوچھیے صاحب۔ خالق ہر ایک شے کا ہے تو اے میرے خدا، خالق ہر ایک شے کا ہے تو اے میرے خدا، پوچھا تو یہ جواب ہے تیرے سوال کا، پوچھا تو یہ جواب ہے تیرے سوال کا، اس میں میرا قصور نہیں اے میرے خدا، خالق ہر ایک شے کا تو ذہن میں رکھیے گا، خالق ہر ایک شے کا ہے تو اے میرے خدا، پوچھا تو یہ جواب ہے تیرے سوال کا، اور اس میں میرا قصور نہیں اے میرے خدا، دل کیوں میرا بنایا نصیری خیال کا، دل کیوں میرا بنایا نصیری خیال کا، علی کے جو زیر اثر بولتے ہیں، علی کے جو زیر اثر بولتے ہیں، وہ جو بولتے معتبر بولتے ہیں، وہ جو بولتے معتبر بولتے ہیں، اور عجب معجزہ ہے علی کے ثناخواں، عجب معجزہ ہے علی کے ثناخواں، زباں کٹ بھی جائے مگر بولتے ہیں، عجب معجزہ ہے علی کے ثناخواں، زباں کٹ بھی جائے مگر بولتے ہیں، کہ ملازہ کہ علی کیا ہے نہج البلاغہ سے پوچھو، علی کیا ہے نہج البلاغہ سے پوچھو، کتابوں سے اہل ہنر بولتے ہیں، علی کیا ہے نہج البلاغہ سے پوچھو، کتابوں سے اہل ہنر بولتے ہیں، اور وکیل ان کو کہیے نہ حق علی کا، وکیل ان کو کہیے نہ حق علی کا، جو ماحول کو دیکھ کر بولتے ہیں، وکیل ان کو کہیے نہ حق علی کا، جو ماحول کو دیکھ
کر بولتے ہیں. قاضی ملازہ شعر بھی کہ یہ تیرا رجب کو چراغاں نہیں ہے, یہ تیرا رجب کو چراغاں نہیں ہے, علی والوں کے گھر ہیں گھر بولتے ہیں. یہ تیرا رجب کو چراغاں نہیں ہے, علی والوں کے گھر ہیں گھر بولتے ہیں. اور وہ گونگے ملے مسئلے میں علی کے, وہ گونگے ملے مسئلے میں علی کے, جو افراد شام و سحر بولتے ہیں. وہ گونگے ملے مسئلے میں علی کے, جو افراد شام و سحر بولتے ہیں. بس ایک شعر و مقطع کہ تسلسل عقیدت کا ٹوٹا نہیں ہے, تسلسل عقیدت کا ٹوٹا نہیں ہے, نجف کے برابر سفر بولتے ہیں, نجف کے برابر سفر بولتے ہیں. اور ہمیں اجاز ذکر علی کے علاوہ, ہمیں اجاز ذکر علی کے علاوہ بہت کم بہت مختصر بولتے ہیں. ہمیں اجاز ذکر علی کے علاوہ بہت کم بہت مختصر. بس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں جناب فراز علوی صاحب سے تشریف لائیں اور بار امام اپنا کلام پیش کریں. جناب فراز علوی صاحب. غلا میں ڈوبا ہوا جب کلام بولے گا, غلا میں ڈوبا ہوا جب کلام بولے گا, امیر لفظ سنیں گے غلام بولے گا. غلا میں ڈوبا ہوا جب کلام بولے گا, امیر لفظ سنیں گے غلام بولے گا. اور ملے گی ذوق ثنا کو میرے علی سے سند, ملے گی ذوق ثنا کو میرے علی سے سند, میرے بھی ہاتھ میں کوثر کا جام بولے گا, میرے بھی ہاتھ میں کوثر کا جام بولے گا. عاشق تھا میں علی کا ولا کام آ گئی, عاشق تھا میں علی کا ولا کام آ گئی, خوں میں گھلی ہوئی تھی وفا کام آ گئی, خوں میں گھلی ہوئی تھی وفا کام آ گئی. اور مشکل تھی حشر و نشر کی منزل بہت فراز, مشکل تھی حشر و نشر کی منزل بہت فراز, زہرا کی میرے حق میں دعا کام آ گئی. مشکل تھی حشر و نشر کی منزل بہت فراز, زہرا کی میرے حق میں دعا کام آ گئی. ازل سے کن کے مصدر بولتے ہیں, ازل سے کن کے مصدر بولتے ہیں, علی میں حق کے جوہر بولتے ہیں. ازل سے کن کے مصدر بولتے ہیں, علی میں حق کے جوہر بولتے ہیں. اور کھڑی ہے ہر صدا کعبے کے باہر, کھڑی ہے ہر صدا کعبے کے باہر, علی کعبے کے اندر بولتے ہیں.
کھڑی ہے ہر صدا کعبے کے باہر، علی کعبے کے اندر بولتے ہیں، علی کعبے کے اندر بولتے ہیں، وہاں ایک حرف پا کر تیرا کافی، وہاں ایک حرف پا کر تیرا کافی، جہاں لہجوں کے دفتر بولتے ہیں، وہاں ایک حرف پا کر تیرا کافی، وہاں ایک حرف پا کر تیرا کافی، جہاں لہجوں کے دفتر بولتے ہیں، وہ سرے موجز بیانی کون بولے، سرے موجز بیانی کون بولے، یہاں تو صرف حیدر بولتے ہیں، سرے موجز بیانی کون بولے، یہاں تو صرف حیدر بولتے ہیں، سرے موجز بیانی کون بولے، یہاں تو صرف حیدر بولتے ہیں، ثناگر تیرا نکلا بیت معمور، ثناگر تیرا نکلا بیت معمور، یہاں بھی تیرے شہ پر بولتے ہیں، ثناگر تیرا نکلا بیت معمور، یہاں بھی تیرے شہ پر بولتے ہیں، اور تعجب کیا کہ اترا در پہ تارا، تعجب کیا کہ اترا در پہ تارا، کہیں مالک تو نوکر بولتے ہیں، کہیں مالک تو نوکر بولتے ہیں، کہیں مالک تو نوکر بولتے ہیں، ثناگر تیرا نکلا بیت معمور، یہاں بھی تیرے شہ پر بولتے ہیں، اور تعجب کیا کہ اترا در پہ تارا، کہیں مالک تو نوکر بولتے ہیں، اور تیرے نقش قدم کے سلسلے ہیں، تیرے نقش قدم کے سلسلے ہیں، فضائل میں جو ڈھل کر بولتے ہیں، تیرے نقش قدم کے سلسلے ہیں، فضائل میں جو ڈھل کر بولتے ہیں، خدایا تیرا بندہ کیا ہے اس میں، خدایا تیرا بندہ کیا ہے اس میں، سلونی کے سمندر بولتے ہیں، خدایا تیرا بندہ کیا ہے اس میں، سلونی کے سمندر بولتے ہیں، خدایا تیرا بندہ کیا ہے اس میں، سلونی کے سمندر بولتے ہیں، اور علی 14 زمانوں کی زباں ہے، علی 14 زمانوں کی زباں ہے، اسی کو سب مطہر بولتے ہیں، علی 14 زمانوں کی زباں ہے، اسی کو سب مطہر بولتے ہیں، وہاں معراج محو گفتگو ہے، وہاں معراج محو گفتگو ہے، یہاں آنکھوں میں منظر بولتے ہیں، وہاں معراج محو گفتگو ہے، یہاں آنکھوں میں منظر بولتے ہیں، لب قرآن اور نہج بلاغہ، لب قرآن اور نہج بلاغہ، علی میں ایک ہو کر بولتے ہیں، لب قرآن اور نہج بلاغہ، لب قرآن اور نہج بلاغہ، علی میں ایک ہو کر بولتے ہیں، لب قرآن اور نہج بلاغہ، علی میں ایک ہو کر بولتے ہیں، اور سزا ہو حق بیانی کی جہاں موت، سزا ہو حق بیانی کی جہاں موت، وہاں بھی تیرے ممبر بولتے ہیں، وہاں بھی تیرے ممبر بولتے ہیں، اور سرے میدان مقابل کی نظر میں، سرے میدان مقابل کی نظر میں، علی تنہا بلشکر بولتے ہیں، سرے میدان مقابل کی نظر میں، علی تنہا بلشکر بولتے ہیں، اور گراں علوی عروج ان کو بہت ہے، گراں علوی عروج ان کو بہت ہے، جہاں نسلوں میں خیبر بولتے ہیں، گراں علوی عروج ان کو بہت ہے، جہاں نسلوں میں خیبر بولتے ہیں، ان نصاب خیر حیدر کاش پڑھتے، نصاب خیر حیدر کاش پڑھتے، ہلاکے خیمہ شر بولتے ہیں، نصاب خیر حیدر کاش پڑھتے،
حالانکہ خیمہ شر بولتے ہیں. مال علم دیگر بغض حیدر، مال علم دیگر بغض حیدر، تیرے جزداں میں پتھر بولتے ہیں، تیرے جزداں میں پتھر بولتے ہیں. مال علم دیگر بغض حیدر، تیرے جزداں میں پتھر بولتے ہیں، تیرے جزداں میں پتھر بولتے ہیں. اور علی کی گونج سانسوں کی ضمانت، علی کی گونج سانسوں کی ضمانت، علی ہیں تو یہ بہ کر بولتے ہیں. علی کی گونج سانسوں کی ضمانت، علی ہیں تو یہ بہ کر بولتے ہیں، علی ہیں تو یہ بہ کر بولتے ہیں. اور علی سے ہٹ کے اندیشوں کی دنیا، علی سے ہٹ کے اندیشوں کی دنیا، سکون ملتا نہیں ڈر بولتے ہیں. علی سے ہٹ کے اندیشوں کی دنیا، سکون ملتا نہیں ڈر بولتے ہیں. اور فراز اہل ولا ہے جزو کوثر، فراز اہل ولا ہیں جزو کوثر، جہاں ہو یہ علی پر بولتے ہیں. فراز اہل ولا ہیں جزو کوثر، فراز اہل ولا ہیں جزو کوثر، جہاں ہو یہ علی پر بولتے ہیں، جہاں ہو یہ علی پر بولتے ہیں. یہ بھی جناب فراز علوی صاحب، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا مرزا عباس علی دانی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں. جناب عباس علی دانی صاحب. صدا پر جو کہے یا علی مدد کیا ہے، جو کہے یا علی مدد کیا ہے، ارے اس کے ایمان کی سند کیا ہے، اس کے ایمان کی سند کیا ہے. اور خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی، خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی، خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی. ارے پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے، پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے. خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی، خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی، پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے، پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے، پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے، پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے. اور ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے. تم بتا دو علی کی حد کیا ہے. ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے. تم بتا دو علی کی حد کیا ہے، تم بتا دو علی کی حد کیا ہے، تم بتا دو علی کی حد کیا ہے.
او ہے خدا کا بھی ایک نام علی، ہے خدا کا بھی ایک نام علی، ہے خدا کا بھی ایک نام علی۔ اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے؟ اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے خدا کا بھی ایک نام علی، ہے خدا کا بھی ایک نام علی۔ اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے؟ اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے؟ اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے؟ آخری شعر کروں تو جزاک کے اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے؟ اور ساتھ جب ہے چراغ حب علی، ساتھ جب ہے چراغ حب علی، خوف تاریکی یہ لغد کیا ہے؟ خوف تاریکی یہ لغد کیا ہے؟ ساتھ جب ہے چراغ حب علی، ساتھ جب ہے چراغ حب علی، خوف تاریکی یہ لغد کیا ہے؟ یہ بھی مرداب بابا علی دانی صاحب، اب میں بڑی ادب و کرام سے گزارش کر رہا ہوں جشن کے کنوینر عالی جناب اظہار حسین ذرے صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب اظہار حسین ذرے صاحب۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ایک اور صلوات بھیجی محمد اس کی حاجت روا نہیں ہوتی، اس کی حاجت روا نہیں ہوتی جس کا حاجت روا نہیں ہوتا۔ مشکلوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کا مشکل کشا نہیں ہوتا، مشکلوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کا مشکل کشا نہیں ہوتا۔ ایک اور صلوات بھیجی محمد علیہ محمد۔ یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے علی، یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے علی، حق جہاں ہے وہاں وہاں ہے علی، حق جہاں ہے وہاں وہاں ہے علی۔ خاک ہو تم زمین کی بات کرو، تم کیا سمجھو گے آسماں ہے علی، تم کیا سمجھو گے آسماں ہے علی۔ ایک اور صلوات بھیجی محمد علیہ محمد۔ میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے، میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے۔ قرآن ہے علی کا تو کعبہ علی کا ہے، قرآن ہے علی کا تو کعبہ علی کا ہے۔ دنیا ثنا کرے نہ کرے اس کی فکر کیا، قرآن کے لبوں پر قصیدہ علی کا ہے، قرآن کے لبوں پر قصیدہ علی کا ہے۔ بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں جناب ذکی بھارتی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کیا۔ جناب ذکی بھارتی۔ زیادہ 16-17 شعر پڑھنا ہے، اس سے زیادہ تو پڑھنا پھر کہہ رہا ہوں وہ مطلب دوسرے سماعت کرنا ہے۔ یوں زبان گنگ کے حالات بہتر ہو گئے، یوں زبان گنگ کے حالات بہتر ہو گئے،
حیدر کرتے کرتے ہم سخنور ہو گئے، ذکر حیدر کرتے کرتے ہم سخنور ہو گئے۔ عشق حیدر کے اجالے جب میسر ہو گئے، عشق حیدر کے اجالے جب میسر ہو گئے، آسماں پر چاند سورج کے مقدر ہو گئے، آسماں پر چاند سورج کے مقدر ہو گئے۔ یہ شعر کہ پہلے ہم محتاج تھے ایک لفظ کی خاطر، مگر پہلے ہم محتاج تھے ایک لفظ کی خاطر، مگر مدحت حیدر میں اب الفاظ نوکر ہو گئے، مدحت حیدر میں اب الفاظ نوکر ہو گئے۔ بس دو تین شعر کی اور رحمت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ مدح حیدر میں قلم پیاسے نہ ہو کس واسطے، مدح حیدر میں قلم پیاسے نہ ہو کس واسطے، روشنائی بن کے جب خالی سمندر ہو گئے، روشنائی بن کے جب خالی سمندر ہو گئے۔ بس یہ دو شعر کی زحمت اور ہے، سماعت فرما لیں کہ جو چلے سوئے نجف پہنچے وہ جنت کی طرف، جو چلے سوئے نجف پہنچے وہ جنت کی طرف، مڑ کے جن لوگوں نے بھی دیکھا وہ پتھر ہو گئے، مڑ کے جن لوگوں نے بھی دیکھا وہ پتھر ہو گئے۔ دو شعر کی اور ضرورت ہے، پیش کرو، سماعت فرمائے۔ جاگتے رہتے تو ان کو سب خدا کہتے، مگر جاگتے رہتے تو ان کو سب خدا کہتے، مگر ایک شب سوئے تھے حیدر تو پیمبر ہو گئے، شب سوئے تو پیمبر ہو گئے، جاگتے رہتے تو ان کو سب خدا کہتے، مگر جاگتے رہتے تو ان کو سب خدا کہتے،
ایک شب سوئے تھے حیدر تو پیمبر ہو گئے. جی آخری شعر تو بہت تھے لیکن بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب ابا آواز بلند نعرہ صلوات آپ سب مل کے پڑھیں. اس درے حیدر سے بوزر اور قمبر ہی نہیں. اس درے حیدر سے بوزر اور قمبر ہی نہیں. جانے کتنے لوگ قسمت کے سکندر ہو گئے. یہ تو جناب ذکی بھارتی صاحب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب تاج لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں اور بار بار اپنا کلام پیش کریں. جناب تاج لکھنوی صاحب. سبحان اللہ بھائی اللہ. درود بھیجیے محمد والا. کہ ہر وقت مجھے شاہ نجف دیکھتے ہیں. ہر وقت مجھے شاہ نجف دیکھتے ہیں. جبریل بھی اب میرا شرف دیکھتے ہیں. جبریل بھی اب میرا شرف دیکھتے ہیں. حیدر کے در پر ہوں جیسے قطمیر. سب لوگ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں. حیدر کے در پر ہوں جیسے قطمیر. سب لوگ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں. سمجھیے کہ ان اشکوں کے ہمراہ کہاں تک پہنچے. ان اشکوں کے ہمراہ کہاں تک پہنچے. صد شکر کہ منزل کے نشاں تک پہنچے. صد شکر کہ منزل کے نشاں تک پہنچے. آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں. آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں. ہم پانی کے رستے سے جنا تک پہنچے. آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں. آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں. ہم پانی کے رستے سے جنا تک پہنچے. ایک مطلب 5 سمجھ لیا آپ کے کلام میں. ایک بار درود دیجیے محمد والا. بلوان محمود سے شعر ہے. عرض کیا کہ کس لیے بنتا یہاں کعبہ نہ ہوتا میں اگر. کس لیے بنتا یہاں کعبہ نہ ہوتا میں اگر. کیا کوئی ہوتا یہاں پیدا نہ ہوتا میں اگر. کیا کوئی ہوتا یہاں پیدا نہ ہوتا میں اگر. بحر دانش میں سلونی کی صدا ہے موج زن. بحر دانش میں سلونی کی صدا ہے موج زن. کہ سوکھ جاتے علم کے دریا نہ ہوتا میں اگر. سوکھ جاتے علم کے دریا نہ ہوتا میں اگر. مظہر ذات خدا فاقہ شکن میرا وجود. مظہر ذات خدا فاقہ شکن میرا وجود. کیسے رب رزاق کہلاتا نہ ہوتا میں اگر. کیسے رب رزاق کہلاتا نہ ہوتا میں اگر.
آبشاروں سے زمانے کو ملے گی روشنی، آبشاروں سے زمانے کو ملے گی روشنی، جب موجدوں کو کون سمجھاتا نہ ہوتا میں اگر، آبشاروں سے زمانے کو ملے گی روشنی، موجدوں کو کون سمجھاتا نہ ہوتا میں اگر، خیبر و خندق حنین و بدر جنگ نہروان، خیبر و خندق حنین و بدر جنگ نہروان، ارے مار کے یہ کون سر کرتا نہ ہوتا میں اگر، مار کے یہ کون سر کرتا نہ ہوتا میں اگر۔ دو شعر آخری اور سماعت فرما لیجیے کہ مار کے یہ کون سر کرتا نہ ہوتا میں اگر، وہ تو بس میں تھا کہ جس کو ابدیت پر ناز ہے، وہ تو بس میں تھا کہ جس کو ابدیت پر ناز ہے، دوسرا لا بن جاتا نہ ہوتا میں اگر، وہ تو بس میں تھا کہ جس کو ابدیت پر ناز ہے، وہ تو بس میں تھا کہ جس کو ابدیت پر ناز ہے، دوسرا اللہ بن جاتا نہ ہوتا میں اگر، دوسرا اللہ بن جاتا نہ ہوتا میں اگر۔ اور آخری شعر قرار دیا ہے، دوسرا اللہ بن جاتا نہ ہوتا میں اگر، میرے ان ہاتھوں نے گوندھا ہے خمیر آدمی، میرے ان ہاتھوں نے گوندھا ہے خمیر آدمی، اس جہاں میں کیا کوئی ہوتا نہ ہوتا میں اگر، میرے ان ہاتھوں نے گوندھا ہے خمیر آدمی، میرے ان ہاتھوں نے گوندھا ہے خمیر آدمی، اس جہاں میں کیا کوئی ہوتا نہ ہوتا میں اگر، مظہر ذات خدا فاقہ شکن میرا وجود، کیسے رب رزاق کہلاتا نہ ہوتا میں اگر۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، میں مانگتا ہوں علی سے خدا سے ملتا ہے، کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، میں مانگتا ہوں علی سے خدا سے ملتا ہے۔ شعر ایک بار خاص رکھوائیں گے کہ اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے، اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے، اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے۔ وہ حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، وہاں کا فرش بھی عرش اولی سے ملتا ہے، حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، وہاں کا فرش بھی عرش اولی سے ملتا ہے۔ شعر دیکھیں محترمات کہ یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، نجف میں روز یہ مشکل کشا سے ملتا ہے، یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، نجف میں روز یہ مشکل کشا سے ملتا ہے۔ اور مریض بغض علی کا، مریض بغض علی کا علاج ہے لعنت، مریض بغض علی کا علاج ہے لعنت، اسے سکون بہت اس دوا سے ملتا ہے، مریض بغض علی کا علاج ہے لعنت، اسے سکون بہت اس دوا سے ملتا ہے۔
اسے سکون بہت ہی دوا سے ملتا ہے. شعر دیکھیں محترم خواب کہ علی کا بغض ضروری نہیں پدر سے ملے. علی کا بغض ضروری نہیں پدر سے ملے. کسی کسی کو تو یہ والدہ سے ملتا ہے. علی کا بغض ضروری نہیں پدر سے ملے. کسی کسی کو تو یہ والدہ سے ملتا ہے. کسی کسی کو تو یہ والدہ سے ملتا ہے. اور دعا کے ساتھ اگر ہو وسیلہ حیدر، دعا کے ساتھ اگر ہو وسیلہ حیدر، خدا بھی پاس بلا کر دعا سے ملتا ہے. دعا کے ساتھ اگر ہو وسیلہ حیدر، خدا بھی پاس بلا کر دعا سے ملتا ہے. خدا بھی پاس بلا کر دعا سے ملتا ہے. اور کلام پاک سے بولا یہ سورہ یاسین. کلام پاک سے بولا یہ سورہ یاسین. دلی سکون حدیث کسا سے ملتا ہے. کلام پاک سے بولا یہ سورہ یاسین. دلی سکون حدیث کسا سے ملتا ہے. دلی سکون حدیث کسا سے ملتا ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب خورشید مصطفیٰ صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام کا کلام پیش کریں. جناب خورشید مصطفیٰ صاحب. کہ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے. اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے. اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے. او در پا حیدر کے ادب سے سر جھکانا چاہیے. در پا حیدر کے ادب سے سر جھکانا چاہیے. شعر سماعت فرمائیے کہ تیسری شعبان ہو تیرا رجب ہو یا غدیر. تیسری شعبان ہو تیرا رجب ہو یا غدیر. او اپنے غم کو بھول کے خوشیاں منانا چاہیے. اپنے تیسری شعبان ہو تیرا رجب ہو یا غدیر. اپنے غم کو بھول کے خوشیاں منانا چاہیے. ارے کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو. کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو. کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو. ارے سامنا حیدر سے ہو تو بھاگ جانا چاہیے. سامنا حیدر سے ہو تو بھاگ جانا چاہیے. ارے شکرے جو تشنگی حضرت شبیر پر. شکرے جو
تشنگی حضرت شبیر پر اور چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا شکر جو تشنگی حضرت شبیر پر اور چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے کہ یاد کر کے شاہزادی کیس سبق یاد کر کے شاہزادی کے مصائب دوستوں یاد کر کے شاہزادی کے مصائب دوستوں اور ایک نیا پتلا عمر کا پھر جلانا چاہیے ایک نیا پتلا عمر کا پھر جلانا چاہیے ایک سلوات دیکھیں کہ عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام ابو ذر بھائی سماعت فرمائیں کہ عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام اور بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام اور بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام او ابا کا نام دشمن حیدر بتائے کیا ارے کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں جناب حیدر رضا صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں جناب حیدر رضا صاحب ایک سلوات اور بیٹھنا صلی اللہ محمد چار مصرے عرض کر رہا ہوں یہ چار مصرے میں ہر سال یہاں ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ تمام بزرگ حضرات رات کے سید صاحب میرا انور کنٹوری صاحب اللہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ملے زندگی عرض کرتا ہوں حضرت فرمائیں اس کا چار مصرے کہ تمہارا ذکر جسے ناگوار ہوتا ہے تمہارا ذکر جسے ناگوار ہوتا ہے ٹھکانہ ایسے بشر کا تو نار ہوتا ہے ٹھکانہ ایسے بشر کا تو نار ہوتا ہے اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ تمہارے جشن ولادت میں جاگتے ہیں جو لوگ تمہارے جشن ولادت میں جاگتے ہیں جو لوگ انہی کے چہروں پر بے حد نکھار ہوتا ہے تمہارے جشن ولادت میں جاگتے ہیں جو لوگ انہی کے چہروں پر بے حد نکھار ہوتا ہے مطلب فرمایا کہ کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں کہ کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں اور تیرے عدو کو رکھ کے تبرے کے باب میں کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں تیرے عدو کو رکھ کے تبرے کے باب میں اور تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی کہ تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی سادہ ورق ہی پایا نسب کی کتاب میں
کہ تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی سادہ ورق ہی پایا نسب کی کتاب میں ایک مطلب 5 شعر احمد تمام کیونکہ تاخیر بہت ہو گئی ہے اگر فرمائیں مسئلہ عرض کر رہا ہوں خاص طور سے کہ جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، تیرا اردو ادب روشن مقدر ہو گیا۔ کہ جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، تیرا اردو ادب روشن مقدر ہو گیا۔ صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد، صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد میرا لہجہ پست کتھا اب قداور ہو گیا۔ کہ میرا لہجہ پست کتھا اب قداور ہو گیا۔ یہ شعر ملحظہ فرمایا عرض کر رہا ہوں تمامی حضرات کے لوح پر میرا لہجہ پست کتھا اب قداور ہو گیا، اور لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا۔ تو لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا۔ لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا۔ اور آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے، آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے، جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا، جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر، کہ آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر، لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا، لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا۔ ایک شعر ہے آخری موضوع سے ہٹ کے ہے کہ آب خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، آب خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا۔ آب خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا۔ یہ تو جناب حیدر صاحب، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب حبیب شاربی صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں۔ جناب حبیب شاربی صاحب۔ چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق خدا کے ساتھ، چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق خدا کے ساتھ، جو لوگ چاہتے ہیں خدا بھی دکھائی۔ چہرہ علی کا دیکھ لیں عشق خدا کے ساتھ، جو لوگ چاہتے ہیں خدا بھی دکھائی دے۔ اور عشق علی کی لو کو ذرا تم بڑھاؤ تو، عشق علی کی لو کو ذرا تم بڑھاؤ تو، اتنا ملے گا نور ہوا بھی دکھائی دے، اتنا ملے گا نور ہوا بھی دکھائی دے، اتنا ملے گا نور ہوا بھی دکھائی دے، اتنا ملے گا نور ہوا بھی دکھائی دے۔ اور 4 مسئلے پڑھانے کے، ہوائیں، پانی، یہ سورج کی روشنی، یہ زمین، ہوائیں، پانی،
یہ سورج کی روشنی یہ زمین، یہ سوچتا ہوں تیرا انتظام کیا کیا ہے۔ ہوائیں پانی، یہ سورج کی روشنی یہ زمین، یہ سوچتا ہوں تیرا انتظام کیا کیا ہے۔ اور در علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں، در علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں، مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے، مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے۔ در علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں، در علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں، مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے۔ در علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں، مجھے پتا بھی نہیں نام کیا کیا۔ چار مصرے اور چار مصرے تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں جنت کے مناظر شکر کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں جنت کے مناظر، کاغذ پر تیری مدح کی تصویر بنا کر۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں جنت کے مناظر، کاغذ پر تیری مدح کی تصویر بنا کر، اور لایا ہوں سر حشر میں سورج کے مقابل ایک خاک کا ذرہ در زہرا سے اٹھا کر، ایک خاک کا ذرہ در زہرا سے اٹھا کر، ایک خاک۔ چار شعر ہیں کہ ہو بھمر میں تو شان سے نکلے، ہو بھمر میں تو شان سے نکلے، یا علی جب زبان سے نکلے، یا علی جب زبان سے نکلے۔ اور ساری دنیا علی کا صدقہ ہے، ساری دنیا علی کا صدقہ ہے، ان کا دشمن جہان سے نکلے، ان کا دشمن جہان سے نکلے۔ ساری دنیا علی کا صدقہ ہے، ان کا دشمن جہان سے نکلے۔ ساری دنیا علی کا صدقہ ہے، ان کا دشمن جہان سے نکلے۔ اور کوششیں کر کے تھک چکی دنیا، کوششیں کر کے تھک چکی دنیا، نام تیرا اذان سے نکلے، نام تیرا اذان سے نکلے۔ اور یہ دعا ہے کہ مرتے دم بھی حبیب، یہ دعا ہے کہ مرتے دم بھی حبیب، کلمہ حق زبان سے نکلے، کلمہ حق زبان سے نکلے۔ یہ جناب حبیب صاحب، اور میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب فدوی نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں۔ جناب فدوی نقوی صاحب۔ در بنا تیرا رجب کی رات کو، خانہ کعبہ میں آئی روشنی، کعبہ میں آئی روشنی۔
زمین پر پنج تن زیر کسان زمین پر پنج تن زیر کسان عرش پر چھائی ہوئی تھی روشنی عرش پر چھائی ہوئی تھی روشنی ہے تصدق پنج تن کے نور کا ہے تصدق پنجتن کے نور کا دونوں عالم میں ہے جتنی روشنی ہے جتنی ایک بار سب مل کے نعرہ درود در پر ستارے نے کہا نور کے در پر ستارے نے کہا ہو مبارک آنے والی روشنی مبارک آنے والی روشنی سب یہودی عورتیں غش کھا گئیں سب یہودی عورتیں غش کھا گئیں دیکھتے ہی سیدہ کی روشنی سب یہودی عورتیں غش کھا گئیں دیکھتے ہی سیدہ کی روشنی غیب کے بادل میں ہے سورج چھپا غیب کے بادل میں ہے سورج چھپا چھن رہی ہے ہلکی ہلکی چھن رہی ہے ہلکی ہلکی روشنی علی کے جلد آنے کی خبر تھی علی کے جلد آنے کی خبر قبر مومن میں جو چمکی روشنی قبر مومن میں جو چمکی روشنی وہ اگر قربان
بغض میں، وہ اگر قرآن نہ رٹتے بغض میں، ان کی آنکھوں سے نہ جاتی روشنی، بغض میں، ان کی آنکھوں سے نہ جاتی روشنی، ہو کے مس جھولے سے فطر اڑ گیا، ہو کے مس جھولے سے فطر اڑ گیا، ہو کے مس جھولے سے فطر اڑ گیا، آسماں پر ہے سنہری روشنی، آسماں پر ہے سنہری روشنی، آئے منبر پر نبی و مرتضی، آئے منبر پر نبی و مرتضی، اب ہوئی آدھی سے پوری روشنی، اب ہوئی آئے منبر پر نبی و مرتضی، اب ہوئی آدھی سے پوری روشنی، اب ہوئی مکمل ہو گیا، اب ہوئی آدھی سے پوری روشنی، آخری شعر مکہ کہ رک نہ پائی جنبش زنجیر دل، رک نہ پائی جنبش زنجیر دل، اتنی جلدی جا کے پلٹی روشنی، زنجیر در اتنی جلدی جا کے پلٹی روشنی، شکر کر فدوی تیرے شعروں میں ہے، شکر کر فدوی تیرے شعروں میں ہے، جگمگاتی جھلملاتی روشنی، شکر کر فدوی تیرے شعروں میں ہے، جگمگاتی جھلملاتی روشنی، بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خورشید نظامت جناب خورشید فتح پوری صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں۔
एक बार बाबा बलम नारी सलवात से चार पुराने पढ़ देता हूँ हक को हक कहने की गर जरूरत नहीं है आप में, हक को हक कहने की गर जरूरत नहीं है आप में, तो क्यों चले आए नए उल्फत के मैखारों के बीच, क्यों चले आए नए उल्फत के मैखारों के बीच, तो दुश्मने आले नबी पर खुल के लानत भेजिए वरना चुपके बैठिए जाकर रवादारों के बीच, चुपके बैठिए जाकर रवादारों के बीच। ये संजीदा से सुन लिए बात आवाज बोले नारे सलवात नजर है कि बादशाही में न हासिल है न सुल्तानी में, बादशाही में न हासिल है न सुल्तानी में, मर्तबा है दर ज़हरा की जो दरबानी में, मर्तबा है दर ज़हरा, मर्तबा है दर ज़हरा की जो दरबानी में। तमाम मतलब भी कि नूर हैदर का है खुर्शीद की ताबानी में, नूर हैदर का है खुर्शीद की ताबानी में, और नूर ज़हरा है नहा पै करे नूरानी में, नूर ज़हरा है नहा पै करे नूरानी में। कि खम है पेशानी मेरी सजदे रब्बानी में, खम है पेशानी मेरी सजदे रब्बानी में, ओ गर्क हूँ आले मोहम्मद की सना खानी में, हम है पेशानी मेरी सजदे रब्बानी में, गर्क हूँ आले मोहम्मद की सना खानी में। और लुत्फ आ जाता है जज्बात की तुग़यानी में, लुत्फ आ जाता है, लुत्फ आ जाता है जज्बात की तुग़यानी में, वो कैफ है आले मोहम्मद की सना खानी में, कैफ है आले मोहम्मद, कैफ है आले मोहम्मद की सना खानी में। ये मतलब समा हमारे कि साफ लिखा है अली, साफ लिखा है अली सोहबे कुरानी में, साफ लिखा है अली सोहबे कुरानी में, और तेरा चेहरा है फकत चेहरा लाफानी में, साफ लिखा है अली, साफ लिखा है अली सोहबे कुरानी में, तेरा चेहरा है फकत चेहरे लाफानी में। ओ या अली तुमने बनाई कि खुदा ने दुनिया, या अली तुमने बनाई कि खुदा ने दुनिया, फिक्र इंसान की सदियों से है हैरानी में, या अली तुमने बनाई कि खुदा ने दुनिया, या अली तुमने बनाई कि खुदा ने दुनिया, फिक्र इंसान की सदियों से है हैरानी में। अब समाओ शेर कि या अली आपने तूफान से बचाया उसको, या अली आपने तूफान से बचाया उसको, अरे फंस गई नूह की कश्ती जो चढ़े पानी में, या अली आपने तूफान से बचाया उसको, फंस गई नूह की कश्ती जो चढ़े पानी में, चढ़े पानी में। अब ये शेर समझ हमारे देखिए भी मिल जाए मगर शेर है, एक बार आवाज़ें बुलंद नारे सलवात 14 सदियों से कि 14 सदियों में भी दिखला नहीं पाई दुनिया, 14 सदियों में भी दिखला नहीं पाई दुनिया, भूखा प्यासा कोई हैदर की जहांबानी में, 14 सदियों में भी दिखला नहीं पाई दुनिया, भूखा प्यासा कोई हैदर की जहांबानी में। और समा हमारे काफिया बनाया है कि जिंदा रखती है पहाड़ों में भी जादारों को, जिंदा रखती है, जिंदा रखती है पहाड़ों में भी जादारों को,
گرمی عشق علی موسم برفانی میں زندہ رکھتی ہے پہاڑوں میں بھی جاداروں کو گرمی عشق علی موسم برفانی میں. اور کیوں نہ فرعون زمانہ کہیں ان کو آخر، کیوں نہ فرعون زمانہ کہیں ان کو آخر، رب کو بھولے ہیں جو دولت کی فراوانی میں. کیوں نہ فرعون زمانہ کہیں ان کو آخر، رب کو بھولے ہیں جو دولت کی فراوانی میں. خلد میں روح الامی کو وہ مزہ ملتا نہیں، خلد میں روح الامی کو وہ مزہ ملتا نہیں جو ہے گہوارے سبتین کی جنبانی میں. خلد میں روح الامی کو وہ مزہ ملتا نہیں جو ہے گہوارے سبتین کی جنبانی میں. آ گئے میری مدد کے لیے غازی عباس، آ گئے میری مدد کے لیے غازی عباس. یا علی جب بھی کہا میں نے پریشانی میں، آ گئے میری مدد کے لیے غازی عباس، آ گئے میری مدد کے لیے غازی عباس. یا علی جب بھی کہا میں نے پریشانی میں، یا علی میں نے کہا جب بھی پریشانی میں. بس چھوڑ رہا ہوں سب شعر، ایک شعر سن لے. تمام شعراء کرام کو نظر ہے کہ عظمتیں ملتی ہیں منبر سے جو مداحوں کو، عظمتیں ملتی ہیں منبر سے جو مداحوں کو، ہم نے دیکھی نہ سنی تخت سلیمانی میں. عظمتیں ملتی ہیں منبر سے جو مداحوں کو، ہم نے دیکھی نہ سنی تخت سلیمانی میں. ذرا کہ یہ نہ ہوتی تو نہ ہوتا کہیں دین اسلام، یہ نہ ہوتی تو نہ ہوتا کہیں دین اسلام. دین روح اسلام، روح اسلام ہے شبیر کی قربانی میں. یہ نہ ہوتی تو نہ ہوتا کہیں دین اسلام، روح اسلام ہے شبیر کی قربانی میں. روح اسلام ہے شبیر کی قربانی میں. تمام بیان پر بقا بھی کہ آنسوؤں میں ہے جلا دینے کی طاقت خورشید. آنسوؤں میں ہے جلا دینے کی طاقت خورشید. بجلیاں کونتی ہیں اشکوں کی افشانی میں، بجلیاں کونتی ہیں. آنسوؤں میں ہے جلا دینے کی طاقت خورشید، بجلیاں کونتی ہیں اشکوں کی افشانی. جناب توقیر فتح پوری صاحب، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مقطع محفل عالی جناب ناصر جرولی صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام اپنا کلام پیش کریں. جناب ناصر جرولی صاحب. درود بھیجیے آپ. حق بولا میرے حق میں ولادت ہے علی کی، حق بولا میرے حق میں ولادت علی کی، باطل کی فنا کے لیے خلقت ہے علی کی، باطل کی فنا کے لیے خلقت ہے علی کی. رب کہتا ہے گھر میرا ہے عزت ہے علی کی، رب کہتا ہے گھر میرا ہے عزت ہے علی کی. کعبے کی عمارت میں امارت ہے علی کی، رب کہتا ہے گھر میرا ہے عزت ہے علی کی. کعبے کی عمارت میں امارت ہے علی کی، کعبے کی عمارت میں امارت ہے علی کی. آئی ہے حسین شام سنا صبح کی صورت،
आई है हकीम शान फना सुबह की सूरत, महफिल के उजालों में तहारत है अली की। आई है हकीम शान फना सुबह की सूरत, महफिल के उजालों में तहारत है अली की। और दीवार से काबे की मेरे पास लबों तक, दीवार से काबे की मेरे पास लबों तक, हर नक्श तबस्सुम में मसरत है अली की। दीवार से काबे की मेरे पास लबों तक, दीवार से काबे की मेरे पास लबों तक, हर नक्श तबस्सुम में मसरत है अली की। हर नक्श तबस्सुम में मसरत है अली की। वो मालिक कौनैन है कुरान के वरक़ पर, वो मालिक कौनैन है कुरान के वरक़ पर, एक नुक्ते में सिमटी हुई वुसअत है अली की। वो मालिक कौनैन है, वो मालिक कौनैन है कुरान के वरक़ पर, एक नुक्ते में सिमटी हुई वुसअत है अली की। एक नुक्ते में सिमटी हुई वुसअत है अली की। 25 शहर कि लफ्ज़ों का सवाल ही है, तरतीब से लफ्ज़ों का सवाल ही है दरे नुक्ते बा पर, लफ्ज़ों का सवाल ही है दरे नुक्ते बा पर, उस इल्म के प्यासे को ज़रूरत है अली की। उस इल्म के प्यासे को ज़रूरत है अली की। मौला से अदू फन के गोहर मांग रहा है, तरतीब से है, मौला से अदू फन के गोहर मांग रहा है, और दिल के निहा खाने में नफरत है अली की। और दिल के निहा खाने में नफरत है अली की। और साइल को खुशी है कि कमी कोई नहीं है, साइल को खुशी है कि कमी कोई नहीं है, दामन में रवा मौज सखावत है अली की। मौला से अदूफन के दोहर मांग रहा है, और दिल के निहा खाने में नफरत है अली की। साइल को खुशी है कि कमी कोई नहीं है, दामन में रवा मौज सखावत है अली की। दामन में रवा मौज सखावत है अली की। है फातिह खैबर का लहू उसकी रगों में, है फातिह खैबर का लहू उसकी रगों में, इस्लाम के चेहरे में शबाहत है अली की। है फातिह खैबर का लहू उसकी रगों में, इस्लाम के चेहरे में शबाहत है अली की। इस्लाम के चेहरे में शबाहत है अली की। और पीछे मौला की मशक्क़त के सिलसिले में कहाँ पढ़ना करती है। और मौला हैं पे रिस्क बहाते हैं पसीना, दो शेर मौला हैं पे रिस्क बहाते हैं पसीना, तकलीद के लायक ये मशक्क़त है अली की। मौला हैं पे रिस्क बहाते हैं पसीना, तकलीद के लायक ये मशक्क़त है अली की। मेहनत के चमन में है तरक्की की बहारें, मौला है पे रिस्क बहाते हैं पसीना, तकलीद के लायक ये मशक्क़त है अली की। मेहनत के चमन में है तरक्की की बहारें, हर पाक हसी फूल में नफ़रत है अली की। मेहनत के चमन में है तरक्की की बहारें, हर पाक हसी फूल में नफ़रत है अली की। है बोलते कुरान की सना लब पर नबी के, है बोलते कुरान की सना लब पर नबी के, सूरा है अली का कोई आयत है अली की। है बोलते कुरान की सना लब पर नबी के, सूरा है अली का कोई आयत है अली की। सूरा है अली का कोई आयत है अली की। आखिरी शेर, बहुत से शेर मैंने छोड़ दिया, आखिरी शेर सुन लीजिए। आका की रज़ा है कि गुलाम मौज पर ठहरे, आका की रज़ा है कि गुलाम मौज पर ठहरे, सूरज न ढले उसको हिदायत है अली की। आका की
ठहरे, सूरज न ढले उसको हिदायत है अली की। हजरात जनाब नासिर जरवली साहब के बेहतरीन कलाम के साथ ही इस जश्न को आइंदा साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है और अंजुमन पंजतनी जो बानी है इस जश्न की, उसकी जानिब से कन्वीनर जनाब इज़हार हुसैन ज़र्रे साहब, नाज़िम जनाब अंजुम कदीरी साहब, तमाम शोराए कराम और तमाम सामईन हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं।